عالی جناب ڈاکٹر مخدوم فاروقی صاحب کی خدمت میں ہدیہ گل پیش کرنے کے لیے میں آواز دے رہا ہوں ڈاکٹر سلیم موجود الدین صاحب کو۔ جناب اشفاق اقبال صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ جناب سلیم صدیقی صاحب کی خدمت میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ جناب ضیاء الحق صاحب، ہیڈ ماسٹر سروش اردو ہائی اسکول مٹ مٹا، موجود ہیں؟ شعیب صاحب، جناب شعیب صدیقی صاحب تشریف لائیے۔ ضیاء الحق، قاضی ضیاء الحق صاحب تشریف لائیے۔ قاضی ضیاء الحق صاحب جالنہ سے تشریف لائے ہمارے دوست اور مہمان عالی جناب ڈاکٹر شکیل احمد خان صاحب کی خدمت میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش فرمائیں گے۔ حضرات، ابھی اس گل پوشی اور ہدیہ گل کے سلسلے کو یہاں موقوف کرتے ہوئے اظہار خیال کے لیے زحمت دینا چاہوں گا خالد سیف الدین صاحب کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزارنے والی شخصیت، تعلیم کے لحاظ سے بھی اور صداکاری کے لحاظ سے بھی، جناب ڈاکٹر شرف الدین صاحب۔ محترم خالد سیف الدین صاحب تقریباً 25 سال سے مجھے جو ہے ان کی سرپرستی میں اور رہنمائی میں کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ ان کی شخصیت سے ہر کوئی واقف ہے، لیکن میں نے جو انہیں قریب سے دیکھا ہے، میں نے پایا ہے کہ اگر وہ کوئی کام کرنے کی ٹھان لیتے ہیں تو بظاہر میں جو یہاں کھڑا ہوں اور کھڑے رہ کر جو 2 جملے بول پا رہا ہوں، اس کے پیچھے عملی طور پہ جو تربیت کی ہے وہ میں اس کے لیے میرے مربی، میرے استاد محترم خالد سیف الدین صاحب کا شکر گزار ہوں کہ میں آج یہاں 2 اپنے جو ہے خیالات کا اظہار کر پا رہا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ محترم خالد سیف الدین کو صحت دے اور ان کا سایہ ہمارے سر پر قائم رکھے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ اب میں امان اللہ موتی والا ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر اور فیم کے ڈسٹرکٹ صدر عالی جناب جمیل احمد خان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا 2 منٹ میں اظہار فرمائیں۔ ہمارے مربی خالد سیف الدین صاحب کا استقبالیہ پروگرام ہے، اس کی تفصیلات تو آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ میرا تعلق پرتور جو پرانا پربھنی ضلع سے ہوا کرتا تھا، تو آپ جانتے ہیں کہ سر کا اور ہمارا تعلق جو ہے وہ ایک ہی ڈسٹرکٹ سے ہے۔ الحمدللہ ان کے زیر تربیت اور بہت ساری ایسی ہدایتیں، ایسی چیزیں سیکھنے کو ملی کہ میں علامہ شبلی اسکول میں بحیثیت معلم 13-14 سال رہا اور 20 سال سے ابھی ہیڈ ماسٹر ہوں۔ انہی کے رہنمائی خطوط کے اندر ہم مختلف پروگراموں میں اکثر و بیشتر، میں فیم ہو، وارثان حرف قلم ہو، مسلم گریجویٹ فارم ہو، ہر میٹنگ میں، ہر پروگرام میں شامل رہتا ہوں۔ اس دوران جو ہماری پوری ٹیم ہوتی ہے، تو اس ٹیم کو سر اس بات سے ہم لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ بچوں، بیٹوں اور محبت سے جو ان کے الفاظ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک جو میسج ہوتا ہے
کہ ہم لوگوں سے وہ مخاطب ہو کہتے ہیں کہ آج ملت کو ان لوگوں کی ضرورت نہیں جو نقش و نگار بن کر نگاہوں کو خیراں کرے، بلکہ ہمیں بنیاد کے پتھر چاہیے جو مٹی کے نیچے دب کر خسر ملت کے استحکام کی ضمانت کو قبول کرے۔ اسی موٹیویشن کے ساتھ ہم لوگ یہاں پہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سر کو لمبی عمر عطا کرے اور ہمارے سر کے پر ان کا سایہ ہمیشہ برقرار رکھے، اور ایسی سر ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسی ہدایت دیا کرے، رہنمائی کرے۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔ معزز مہمان ڈاکٹر شکیل احمد خان صاحب کا ہے، جو مستدری کالج نصر وہاں انگریزی کے صدر شعبہ تھے، ریٹائرڈ ہو گئے ہیں۔ اب انشاءاللہ یہ بھی اپنا پورا وقت ملی اور ادبی سرگرمیوں میں دیں گے انشاءاللہ۔ تشریف لائیے صاحب۔ ہمارے علاقے کی علمی، تعلیمی، تہذیبی، ثقافتی قافلے کے امام خالد بھائی، اسٹیج پر موجود دیگر معزز مہمانان، قاسم امام صاحب اور دیگر مہمانان، اسٹیج کے سامنے بیٹھے معزز سامعین، خواتین و حضرات، آج بہت خوشی کی بات ہے، اللہ نے ہم کو یہ موقع نوازا کہ ہمارے اندر سے ایسے لوگ اٹھے جن کا استقبال کرنا، جن کی گل پوشی کرنا، جن کو گلے لگانا ہمارا دل چاہتا ہے۔ آج حالات ایسے ہیں کہ نفسا نفسی کا دور ہے، کوئی خود کے سوا کسی دوسرے کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے دور میں یہ لوگ بڑے نایاب ہیں، بڑے کامیاب ہیں، جو اپنے قوم کے تعلیمی، علمی، ثقافتی قافلے کو لے کر چل رہے ہیں۔ خالد بھائی ایک ایسی ہی شخصیت ہے، ہمارے پاس دیکھنے میں آیا ہے کہ مذہبی قیادت تو بہت ہوتی ہے، سیاسی قیادت بھی ہے، لیکن ثقافتی، سماجی، معاشرتی، ثقافتی، تہذیبی لیڈرشپ ہمارے پاس بہت خال نظر آتی ہے، اور اس خلا کو دیگر تمام طرح کی رہبری کے علاوہ اس کو اچھی طرح سے خالد بھائی نے انجام دیا ہے۔ ہاں، میں دیکھ رہا ہوں آپ کو۔ میں صرف ایک شعر کہنا چاہوں گا خالد بھائی کے لیے کہ ان کو دیکھ کر ایسا ہم شعر کہہ سکتے ہیں کہ تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا، تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا، زندگی دھوپ ہے تم گھنا سایہ۔ خالد بھائی نے یہ جو رول نبھایا ہے، خالد بھائی کا کنٹریبیوشن اتنا بڑا ہے کہ یہ پوری ہمارے ریجن کی ثقافتی ادبی زندگی کو انہوں نے ریولوشنائز کیا، پھر سے دوبارہ، کیونکہ کورونا کے بعد جو پیریڈ تھا وہ بہت ہی مایوس کن صورتحال تھی۔ ہمارے پاس بہت ادبی ہیرے ہیں، لیکن ان ہیروں کو ایک جگہ جمع کر کے اس کا ایک خوبصورت ہار بنانے کا جو فن ہے، وہ جوہری، اس جوہری کا نام ہے خالد سیف الدین۔ ہمارے پاس الگ الگ انجمنیں ہیں، الگ الگ لوگ ہیں، اپنے اپنے ایریا میں کام کرتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وارثان حرف و قلم جیسی اتنی بڑی، اتنی منظم اور اتنی پابندی سے کام کرنے والی، اتنے انٹلیکچوئلس، اتنے لوگوں کو الگ الگ شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے تمام لوگوں کو یکجا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور یہ مشکل کام خالد بھائی نے انجام دیا ہے، جس کے لیے یہ تو جو انعام آپ کو ملا ہے وہ ہمارے لیے اس میں بہت خوشی ہے، لیکن یہ انعام بہت کم ہے۔ ہم انشاءاللہ بہت جلد دیکھیں گے کہ ہمارے خالد بھائی کو کوئی انٹرنیشنل انعام بھی ملے گا جلد ہی، ہم ایسی دعا کرتے ہیں۔ تو ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ان کو خوب سے خوبصر ان کو ترقی دے، صحت دے، ہمارے سر پر رہے، نئے نوجوان لوگوں کی جو پیڑھی سامنے آئی ہے، ورنہ ایک دور ایسا آ گیا تھا، کچھ خیالات ایسے آتے تھے کہ ہماری ادبی کڑی شاید ٹوٹ جائیں گی، بشر نواز، قاضی سلیم،
فاروق شمیم اور دیگر لوگوں کے بعد ایسا لگتا تھا کہ اب کیا ہوگا، لیکن خالد بھائی کی کوششوں سے جو پلیٹ فارمز مہیا کیے انہوں نے الگ الگ انجمن، اتنی بہترین نئی نسل سامنے آ رہی ہے کہ دل خوش ہو جاتا ہے اور یہ اعتماد بڑھ جاتا ہے کہ نہیں ہمارا یہ قافلہ جاری رہے گا۔ تو ہم ان کو نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اس کی جزا تو ان کو اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، جیسا کہ اللہ اقبال نے کہا جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، ہماری بھی نیک خواہشات ان کے ساتھ ہے۔ میں اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے اپنی بات مکمل کرتا ہوں، شکریہ۔ الہرا ایجوکیشن سوسائٹی کے صدر اور مسلم نمائندہ کونسل کے بھی صدر جناب سلیم صدیقی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اصل میں بہت دنوں سے میری خواہش تھی کہ خالد سیف الدین صاحب کا اس طرح سے کوئی پروگرام ہو، کیونکہ یہ کوئی ایسا مجھے فارمیلٹیز نظر نہیں آ رہی، بلکہ یہ ان کا حق ہے اور ہم سب نے مل کے یہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ بہت کم رہ گئے جو دوسروں کی خوشی میں خوشی کو جو اپریشیٹ کرتے، ان کے پروگرام رکھتے۔ عام طور پہ یہ رہتا مسئلہ کہ میں اپنے پروگرام کو چاہوں گا کہ میں ہائی لائٹ ہوں، لیکن خالد سیف الدین صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں دوسروں کو ہائی لائٹ کرنے میں پوری توانائی لگاتے ہیں، یہ ان کی بہت خصوصیت ہے۔ اللہ حافظ۔ اب میں جناب غلام محمد قمیصہ صاحب یعنی مٹھو بھائی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ مٹھو بھائی بہت بڑے مقرر ہیں، بہت بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، یہاں میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ 5 منٹ میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آج کے اس جشن ارتکاز کے استقبالیہ پروگرام میں خالد سیف الدین صاحب، اس پروگرام کے صدر جناب تقی حسن خان صاحب اور اسٹیج پر موجود تمام ذمہ داران، بمبئی سے تشریف لائے جناب قاسم امام صاحب اور تمام ساتھیوں، السلام علیکم۔ خالد سیف الدین کے تعلق سے کہنے کے لیے میرے پاس بچپن کی یادیں ہیں، کلاس کی یادیں ہیں، ہم ساتھی ہیں۔ خالد سیف الدین یوں تو بیڑ سے تعلق رکھتے ہیں، مگر پربھنی کو انہوں نے اپنا وطن بنایا، اور پربھنی میں یہ جب اسکول آتے تھے تو یہ بچپن ہی سے جو ہے ان کا مزاج یہی رہا ہے کہ وہ فوراً جو ہے لوگوں کو اپنا لیتے تھے، اور جو ہے اسٹوڈنٹس کو بھی انہوں نے اپنے اسکول کے دور میں بھی جو ان کا مزاج رہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے ورثے سے ملا ہے، ان کے والد کی طرف سے ملا ہے۔ خالد سیف الدین کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جس نے کارپوریشن کی سروس کے ساتھ ساتھ اس نے جو ہے اورنگ آباد کے اندر اپنا وہ مقام بنایا، جس کو آج آپ کی موجودگی یہ بات بتا رہی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو جوڑنے کا کام کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ آج پربھنی سے تعلق رکھنے والا وہ شخص جس نے ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے اپنے آپ کو ریٹائر نہیں کیا، وہ لوگوں کو اوپر اٹھانا جنہوں نے کچھ ادب کے اندر کام کیا ہے، یہ جو ہے ان کا بہت بڑا کمال ہے۔ انہوں نے جو ہے ابھی جب ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بزم خواتین کے اندر جو ہے تقریباً 100 کے قریب جو ہے ڈاکٹرز جو ہے خواتین، پی ایچ ڈی ڈاکٹرز جو ہیں خواتین ہیں، تو یہ ان کا ہی کمال ہے کہ چاہے وہ بزم خواتین کے ذریعے ہو، وارثان حرف و قلم کے ذریعے سے ہو، فیم کے ذریعے سے ہو، لوگوں کو جوڑے رکھنا یہ ان کا ہی کمال ہے۔ اور میں اس موقع پر جو ہے خالد سیف الدین کو دعائیں دوں گا کہ جو ہے
اے یوں ہی نہیں طرز سخن آیا ہے، پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو یہ فن آیا ہے. یہ جو ہے آپ کے اندر یہ جو ہے جو یعنی اخلاص کے ساتھ کام کرنے کا جو جذبہ آپ کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے اندر یہ باقی رکھے، آپ کو صحت دے، آپ کو ہمت اور طاقت دے، تاکہ جو ہے آپ ملت کا کام کرتے رہیں. خدا حافظ، شکریہ، السلام علیکم. ڈاکٹر مخدوم فاروقی صاحب کو میں آواز دیتا ہوں کہ وہ 5 منٹ میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب مخدوم فاروقی صاحب. بہت بہت شکریہ ابو بکر رہبر صاحب. آج اس استقبالیہ پروگرام کے صدر جلسہ پروگرام ہو رہا ہے ڈاکٹر ارتکاز افضل صاحب، جو آج اس پروگرام کی ستکار مورتی ہے خالد سیف الدین صاحب. محترم ڈائز اور معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید کی روح سے ایک بات بہت اہم نکلتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے 2 مساجد کا قصہ اس میں بیان کیا ہے. ایک تو ہے مسجد ضرار اور دوسری ہے مسجد قباء. تو یہ صرف مسجدیں نہیں ہیں، بلکہ یہ پورا اسٹرکچرل ڈھانچہ جو ہے اس کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہے. تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ جو اخلاص کی بنیاد پہ بنائی گئی وہ قیامت تک مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہے گی، اور جو مفاد اور شر کے لیے بنائی جاتی ہے وہ بہت ہی جلد نیست و نابود ہو جاتی ہے. تو یہ تمام جو آرگنائزیشنز ہے، تو خالد سیف الدین صاحب نے اخلاص کی بنیاد پر کھڑے کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے یہ تمام سکسسفل نتائج نظر آ رہے ہیں. کیونکہ میں نے دیکھا ان کا کوئی اس میں ذاتی مفاد نہیں ہوتا ہے، صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپس میں جڑیں اور کچھ خیر کا کام ہو اور ملی کام ہو. تو جوڑنے میں ساتھ ساتھ اور ایک اہم بات جو ان کے ذہن میں ہوتی ہے وہ جو ہے ملی جوڑ بھی ہوتا ہے. اور یہ جو ہے تو یہ لوگوں کو لٹریٹ بنا رہے ہیں. ایجوکیٹ ہونا الگ بات ہے اور لٹریٹ ہونا الگ بات ہے. تو یہ جو ہے دھیرے دھیرے پولیٹیکل لٹریسی بھی جو ہے مسلمانوں میں اور نوجوانوں میں پیدا کر رہے ہیں، اور یہ فائنینشیل لٹریسی اور یہ جو ہے تو پوری جو سوشو ایکنامی لٹریسی ہے وہ بھی اپنے ایکسپیرینس سے اور ایسے پلیٹ فارمز پرووائڈ کر کے پروگرامز آرگنائز کر کے وہ اس کی ٹریننگ بھی دے رہے ہیں. تو یہ پارٹی میں جانے پر کہتے ہیں کہ ویلکم ڈرنک ہوتی ہے، بعد میں مین کورس ہوتا ہے. تو دنیا میں سارے انعامات اور اکرامات اور اعزازات جو ہے یہ ویلکم ڈرنک ہوتی ہے. اس کا اصل اجر تو اللہ جو ہے تو یوم حشر پر دے گا انشاءاللہ ان کو. اور یہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ مضبوط کرے اور ان کو لمبی عمر دے، اور یہ جذبے کے ساتھ ہم سب اکٹھے ایک ساتھ ایک ایسا ماڈل ٹاؤن بنائیں اورنگ آباد کو، جس کو پورا ہندوستان دیکھ کر کچھ نہ کچھ اس سے اٹھائے. یہ دعا کے ساتھ مجھے یہاں پر بلایا گیا اور اتنا بڑے پلیٹ فارم پہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا گیا، اس لیے میں بہت ہی ممنون اور مشکور ہوں آرگنائزنگ کمیٹی کا. شکریہ. اب میں خالد صاحب کے ساتھ میں ایک طویل عرصہ کارپوریشن میں خدمات انجام دینے والی شخصیت اور اس کے بعد تعلیمی میدان میں بھی قدم بقدم چلنے والی شخصیت اور کندھے سے کندھا لگا کر ہر مسئلے میں شامل ہونے والی شخصیت ڈاکٹر واسی الدین رضوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے زرین خیالات کا اظہار فرمائیں. السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اس پروگرام کے دلے میاں خالد سیف الدین، پروگرام کے صدر ہمارے دوست تقی حسن خان صاحب ابھی بتا رہے تھے، تقی صاحب میرے کو ہر وقت صدر کیوں بنایا جاتا ہے یار؟ مطلب آپ کو معلوم ہے کیوں بنایا جاتا ہے صدر؟
اور اس اسٹیج پہ بیٹھے تمام ڈاکٹرز، خاص کر اتقاء افسر صاحب جن کے ضمن میں یہ پروگرام آرگنائز کیا گیا ہے، اور یہ تمام جو ڈاکٹرز بیٹھے ہیں، میں ڈاکٹر ان میں سے نہیں ہوں. میں خالد سیف الدین کے والد ڈاکٹر عبدالغفور صاحب کا شاگرد ہوں، اور خالد کے خاندان کے ساتھ میرا 50-60 سال سے ان سے تعلق ہے. خالد کی والدہ میری بڑی ہمشیرہ محترم محمد سلمہ صاحب مرحومہ، دونوں کلاس میں رہ چکے ہیں. پرانے تعلقات ہیں ہمارے، پرانے اس لیے تھوڑا معلوم ہے، پرانے بہت پرانے. اور خالد سیف الدین کا ہم لوگوں پہ یہ احسان ہے کہ وہ ہم سب کو جوڑ کر چلتے ہیں، لیکن کبھی غصہ نہیں آتا. غصہ آ گیا تو خود ہی وہ ہو جاتے ہیں، ہاں خود کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور میں تو بہت احسان مانتا ہوں، ان کا شکر گزار ہوں کہ اورنگ آباد کارپوریشن میں میرے ریٹائرمنٹ کا جیسا پروگرام انہوں نے کیا ہے، سینڈ آف، ویسا شاید ہوا نہیں کہیں. دوست محمد خان صاحب یہاں ہیں، ان کی شام غزل کے ساتھ پروگرام رکھے تھے ہم نے ایک ہوٹل میں. سب لوگ تعجب کر رہے تھے، حالانکہ ان کے آفیسر سونی جو تھے ان کے خاص آفیسر تھے، ان کا پروگرام ایسے ہی لے لیے تھے، انہوں نے لیے تھے، میں ایسے ہی لے لیے تھے. اس کو بھی تعجب آیا، تو میرے کو چھوڑ کے ڈاکٹر کے پیچھے پڑ گیا. بہرحال بہت سی ہسٹری ہے. بیڈ کی پیدائش ہے، اور اسکول میں پربھنی میں بہت سے کام بتائے انہوں نے. زرین کا بھی نام لوں کیا؟ زرین کا بھی نام لوں؟ ایک زرین نام نہیں لیتا، مگر یہ ان کے چالے ایسے تھے کہ بیچاری کو جھولے جھولنے نہیں دے رہے تھے. بولے تو پھر کیا کرے؟ بولے تم نے اس کو بہت مارا. بولے میں نے گارڈن میں. محترمہ اس کا نام نہیں لیتا، ان کی عمر کے تھے وہ. بھول گئے کیا نام بولوں؟ بہرحال ایسی شخصیت اورنگ آباد کو ملی ہے. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے پربھنی چھوڑ کے اورنگ آباد بسائے. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہر قسم کے پروگرام آرگنائز کرتے ہیں. اب یہ جو قاسم امام صاحب بامبے سے آئے ہیں، یہ ان کے لیول کا، خالد صاحب کے لیول کو خیال رکھتے ہوئے اور ان کی محبت کو خیال رکھتے ہوئے بامبے سے آئے ہیں قاسم امام صاحب. ورنہ آپ انٹرنیشنل شاعر ہیں، ہمیشہ بہترین اشعار پیش کرتے ہیں. ایک بار خالد صاحب کا ہی پروگرام تھا اورنگ آباد ریسرچ سینٹر مولانا آزاد، وہاں شعر پیش کر رہے تھے. میرے کو بولے آپ بھی پیش کرتے کیا؟ میں نے بولا دیکھو میرا شعر اگر پیش کروں گا تو ایک بھی سامعین کے لکھے گا نہیں. میرا شعر الگ ہے، یلو ٹائیگر ہونا یا وائٹ ٹائیگر کو. ارے نہیں. بہرحال یہ بات اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں جب تھوڑا موڈ بگڑ جائے لوگوں کا. کچھ سیریسلی لوگ سن رہے تھے تو میں بولا تھوڑا سا صحیح بات ان کے بارے میں بتا دیں. بہرحال 2 منٹ ہو گئے نا ہمارے. شکریہ، جزاک اللہ. اللہ آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے اور عمر لمبی دے، اور اورنگ آباد کے تربی ثقافتی اور کچھ پروگرام میں سب میں آپ کو تعریف ہوں. ایک ایسی شخصیت جو اورنگ آباد کی تہذیب میں پلی بڑی ہے، اور جس نے بھی حال میں مغربی تہذیب کے ساتھ بھی اپنا بہترین وقت گزارا ہے، اور وہ انگلش لٹریچر کے بہت بڑے ایک اسکالر ہیں. اورنگ آباد میں آئے جب سے ہم نے ان کو پراپرلی یا مناسب کوئی موقع دیا نہیں کہ وہ اپنا اظہار خیال کریں. آج انہیں 5 منٹ دیے جاتے ہیں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب ڈاکٹر حمید خان صاحب. ڈاکٹر ارتکاز افضل اور صاحب جشن تہنیت خالد سیف الدین. خواتین و حضرات، ایک بات عرض کرنے دیجیے کہ ڈاکٹر ارتکاز افضل اور خالد سیف الدین میرے جگر گوشے ہیں، اور
ظلم کی انتہا یہ ہے ابو بکر رہبر صاحب کی کہ 5 منٹ مجھے عطا کیے گئے. جواباً یہ شعر عرض ہے رہبر صاحب کہ یہ دستوریں زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. خواتین و حضرات، یہ اعزاز صاحب اعزاز کے لیے باعث اعزاز نہیں. اس اعزاز سے خالد سیف الدین کے اعزاز میں ان کے وقار و اعتبار میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کا ایمان و ایقان کام میں ہے. ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا ہے. خالد سیف الدین 27 وصلے کی تمنا سے بے نیاز کام کرتے رہے. میں نے اپنے ایک مضمون میں کہیں لکھتے ہوئے ان کا ذکر کیا تھا کہ خالد تازیانہ ہیں، خالد مہمیز ہیں، خالد تحرک ہیں، خالد آتش زیر پا ہیں، جن کے پیروں کے نیچے آگ ہے. نہ خود چین سے بیٹھتے ہیں، نہ اپنے احباب اور اپنے نوجوان دوستوں کو چین سے بیٹھنے دیتے ہیں. سب کی شمولیت ان کا مقصد اول ہے. شمولیت تعمیری کاموں میں، کیونکہ اورنگ آباد جسے میں نے کہیں لکھا تھا کہ آتش کدے علم و فن ہوا کرتا تھا کبھی، اور اس کی آتشی شدتیں ماند پڑنے لگی تھی. خالد سیف الدین انجماد شکن ہیں. انہوں نے یہاں کے انجماد کو توڑا، سب کو تحرک فراہم کیا، سب کو اپنے کام میں شامل کیا، اور نتیجتاً آج آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کتنے نوجوان نثر لکھنے لگے ہیں، نظمیں، خوبصورت نظمیں لکھنے لگے ہیں، غزلیں لکھ رہے ہیں، بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں. اور ہمارے دوست جو ہیں اختر خان، وہ نثر لکھتے لکھتے اب تو وہ غزل کے میدان میں بھی داخل ہو گئے ہیں. یہ سب انہی کی کرم فرمائی ہے. انہی کی عرض مجھے یہ کرنا ہے، بس ایک بات کی کہنے کی مجھے اجازت چاہیے جناب محترم، کہ یہ جو شخصیتیں ہوتی ہیں، خالد سیف الدین ہیں، ڈاکٹر ارتکاز افضل ہیں، یا ہمارے تقی حسن خان صاحب ہیں، یہ آپ سے پرستش طلب نہیں کرتی. عقیدت اور محبت تو بے شک ناگزیر ہے، یہ ان کا حق ہے، لیکن ان کے جو کارہائے نمایاں ہیں، ان کی جو مساعی جمیلہ ہیں، ان کی جو کوشش ہیں، وہ آپ سے کچھ طلب کرتی ہیں. انعام حاصل کرنا ان کا مقصد نہیں ہے. یا ایک خوبصورت شعر جب ارتکاز افضل فارسی یا عربی کا، فارسی یا اردو کا آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ اپنے علم کی دھاک نہیں بٹھانا چاہتے، وہ ایک تحرک فراہم کرنا چاہتے ہیں آپ کو. بھئی اس کے بعد، ان کے شعر کہہ دینے کے بعد، ان کے انعام حاصل کرنے کے بعد آپ کا کام شروع ہوتا ہے کہ بس اب آپ نے، ہم نے کیا کرنا ہے. اس پر یہ میں بہت اشارتاً عرض کر رہا ہوں، اس جملے کو میں ایک آدھا پون گھنٹہ بڑے اطمینان سے بات کر سکتا ہوں کہ آپ نے، ہم نے اب کیا کرنا ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ میرے اس جملے کا مطلب سمجھ چکے ہوں گے کہ وہ سارے خلوص، اعتماد، یقین اور بے لوث ہو کر ہم نے بھی وہ ساری کاوشیں، ساری کوششیں کرنی چاہیے جو ملت کی تعمیر و تخلیق میں ایک اہم فریضہ انجام دے سکے. نمبر 1، ہمارے ملک و قوم کی دانشورانہ طور پر، جذباتی سطح پر نہیں، دانشورانہ سطح پر ان کی رہنمائی کر سکیں. علم و فن میں ان کے اپنے کردار
اور اس کردار کی اہمیت کو واضح کر سکیں. مثال کے طور پر جب آپ تقی حسن خان صاحب کی تقریر سنیے تو میں تو کہتا ہوں کہ ان کی تقریر کے آپ ارتعاش کو دیکھیے, ارتکاز کو دیکھیے اور اضطراب کو دیکھیے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, ہے نا. یعنی یہ کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. یہ اضطراب اور تحرک فراہم کرنا ان شخصیتوں کا کام ہے جو بڑی دیانتداری سے انجام دے چکی ہیں, اور اب ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم کیا کریں اس پر ہم نے غور کرنا چاہیے. اسی جملے کے ساتھ اور ان حضرات کی طویل عمر کی دعاؤں کے ساتھ اور آپ کے صبر و تحمل کے لیے میں شکریہ کے ساتھ اپنی بات ختم کر رہا ہوں. تھینک یو. حضرات, اگلا نام میری فہرست میں محترم اسلم مرزا صاحب کا ہے. محترم اسلم مرزا صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. تشریف لائیے جناب. شہ نشین پر تشریف فرما دیگر معززین خواتین و حضرات, شکر یہ ہے کہ مجھے بلانے کے بعد یا بلاتے وقت ابو بکر رہبر نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو 5 منٹ دیے جا رہے ہیں یا 2 منٹ دیے جا رہے ہیں. تو مجھ پر کوئی پابندی نہیں ہے. میں 45 منٹ بھی بول سکتا ہوں اور 5 منٹ یا 1 منٹ بھی بول سکتا ہوں. بہرکیف محبتوں کا معاملہ ہے تو محبتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم ملتے بھی ہیں. اب جس روز اس کا اعلان ہوا ایوارڈ کا, محمد علی جوہر ایوارڈ کا, تو میں سمجھتا ہوں کہ فوراً میں نے آپ سے, مجھے دلی سے ایک دوست نے بتایا کہ بھئی آپ کے شہر کے فلاں فلاں صاحب ہے, کون ہے؟ میں نے کہا بھئی ایسی شخصیت ہے, بڑی شخصیت ہے. تو کیوں, کیا ہوا؟ کہنے کہ ان کو محمد علی جوہر ایوارڈ جو ہے وہ ڈکلیئر ہوا ہے. تو میں نے فوراً ان کو فون پر یہ محبتوں کا معاملہ ہے, مبارکباد دی. خالد کے لیے میرے ذہن میں بہت دیر سے میں تقریریں سن رہا تھا سب کی, اور خوش بھی ہو رہا تھا کہ خالد کے تعلق سے تمام کے دل میں جو محبتیں ہیں, جو خلوص ہے, اس کا اظہار ہو رہا ہے. اور آپ بھی بڑی تعداد میں یہاں آئے ہیں تو یہ بھی آپ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ خالد جو ہے یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کے تعلق سے سب کے دلوں میں محبتیں ہیں. میر تقی میر کا ایک شعر آپ کے لیے کہ سی وی لیو ونس, ہم تو ایک بار ہی یہاں دنیا میں آئے ہیں ایک بار کے لیے. میر تقی میر نے کہا ہے کہ بارے دنیا میں رہو, بارے دنیا میں رہو, غمزدہ یا شاد رہو. بارے دنیا میں رہو, غمزدہ یا شاد رہو, ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کہ بہت یاد رہو. بہت بہت شکریہ. وہ ہے محمد اختر خان. تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی نظم آپ کی نظر کریں. جناب محمد اختر خان صاحب. اب میں ایک نظم پیش کرتا ہوں کہ تمہارے دم سے ہے رونق, تمہارے دم سے بہار, تمہارے دم سے ہے رونق, تمہارے دم سے بہار, روش روش پہ محبت سے بانٹتے ہو پیار. تمہیں سے امن و محبت کے جل رہے ہیں چراغ, تمہیں ہو امن کے خوگر, تمہیں ہو اجلے دماغ. تمہیں سے سمت متعین ہر ایک منزل کی, تمہیں سے سمت متعین ہر ایک منزل کی, تمہارے دم سے ہے قائم بہار محفل کی. تمہارے دل میں صداقت, لبوں پہ سچائی, تمہارے دل میں صداقت, لبوں پہ سچائی, شعور فکر و نظر میں عمیق گہرائی. خدا تمہیں بھی بلندی سے سرفراز کرے, محبتوں کا خدا سلسلہ دراز کرے, تمہیں ہمیشہ بلندی سے سرفراز کرے.
اب میں جس شخصیت کو آواز دینا چاہتا ہوں وہ بمبئی سے تشریف لائے ہیں، اور یہ جو میں بولتا رہتا ہوں بعض لوگوں کو شاید پسند بھی آتا ہوں، تو یہ انہی کا فیض ہے کہ میں نے بولنا سیکھا ہے ڈاکٹر قاسم امام اور جاوید ناصر صاحب کو دیکھ کر۔ میں جناب قاسم امام صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ مضمون آپ کا بہت طویل ہے اور کئی اخبارات میں، اورنگ آباد کے کم سے کم 3 اخباروں میں تو میں نے دیکھا ہے، روزنامہ ہندوستان میں، اورنگ آباد ٹائمز میں اور آج کی آواز میں، اور ہمارے نایاب انصاری صاحب کا کہنا ہے کہ سبھی اخباروں میں اورنگ آباد کے آج قاسم امام صاحب کا وہ مضمون شامل ہیں۔ تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ اخبار میں مضمون پڑھ لیں گے، یہاں قاسم امام صاحب کے خیالات کو آپ سماعت فرمائیے۔ جناب قاسم امام صاحب۔ ابوبکر رہبر صاحب وقتاً فوقتاً تو جبر کرتے رہتے ہیں، لیکن آج ان کا جبر بہت بھاری پڑ رہا ہے، اس لیے کہ یہ مضمون گزشتہ 3 روز نہیں بلکہ 3 راتوں میں لکھا گیا مضمون ہے۔ بہرحال مجھے احساس ہے منتظمین کے بھی اپنے کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، اور جہاں خالد سیف الدین جیسی شخصیت ہو، ہر شخص دیوانہ تیرا، ہر شخص تیرا نام لے، ہر شخص دیوانہ تیرا، وہاں محبتوں کا اظہار جو ہے وہ بڑی شدتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور اس کی شدت کو محسوس کرنا چاہیے، اور ان کا استقبال خالد پر ہمیں اپنے آپ 2 منٹ اس بات کے لیے تیار کر کے بولنے کا موقع ملے گا۔ اس لیے میں اپنے اس مضمون سے دستبردار تو نہیں ہوتا، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ اس میں خالد بھائی کی شخصیت کے آس پاس جن شخصیتوں سے میں ٹکرایا ہوں ان کا بھی ذکر کرتا چلوں۔ حسین بھائی پر مضمون لکھتے ہوئے بھی اس بات کا خیال مجھے تھا۔ اس میں کچھ زیادہ لوگوں کا ذکر ہے کیونکہ خالد بھائی سے میرے مراسم کچھ الگ نوعیت کے ہیں اور تقریباً 30 سال پر محیط ہیں، اس کے لیے بہت ساری باتیں اس میں شامل ہو گئی تھی۔ میں اپنے آپ کو روک نہیں پایا جب میں نے 3 دن پہلے ایک اشتہار، ایک اعلان دیکھا اپنے گروپ پر، تو مجھے لگا کہ کسی بھی طرح اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ڈاکٹر حمید خان صاحب اب یہاں واپس لوٹ چکے، ورنہ شاید میں 1 دن پہلے آتا۔ اور ابھی ہم لوگ جشن نور الحسنین کے ہنگامے سے باہر نکلے ہی نہیں تھے کہ ڈاکٹر ارتقاء افضل صاحب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ کو تو انتظار ہے ہی، ہم بمبئی والوں کو بھی بڑا انتظار ہے کہ یہ 3 سال سے 5 سال پر ہوتا ہے کہ 2 سال میں ہو جاتا ہے، ایک انتظار تو یہ۔ دوسرا یہ کہ پروگرام اچھا اور بڑا پروگرام کرنے والوں کی ایک بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ اگر پروگرام بہت اچھا ہو جائے، بہت بہتر ہو جائے، بہت شاندار ہو جائے، تو اس سے زیادہ کیا اچھا آپ پیش کریں گے۔ تو ارتقاء بھائی کا جو پروگرام ہونے جا رہا ہے وہ ایک بڑا چیلنج ہے، اس لیے کہ حسین صاحب کے پروگرام کے بعد ایک اور اچھا پروگرام کرنا، اس سے بہتر پروگرام کرنا، ہماری یہ خواہشات پورے شہر کے ساتھ ہیں، ہمارے گروپ کے ساتھ ہیں۔ میں یوں سمجھ لیجئے کہ آج بمبئی کی نمائندگی کرنے آیا ہوں، کیونکہ آپ کے اس واٹس ایپ گروپ، آپ کے اس فیم، آپ کے اس مسلم گریجویٹس اور فورم وغیرہ، آپ کے یہاں کی بنائی ہوئی وزیر خواتین، یہ سب کی گونج اب دھیرے دھیرے مختلف شہروں میں گونج رہی ہے، بات پھیل رہی ہے۔ ہم مالیگاؤں جاتے ہیں، وہاں بھی تذکرہ ہوتا ہے، ہم بھیونڈی جاتے ہیں، وہاں بھی تذکرہ ہوتا ہے، بمبئی میں بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک خوشحال روایت ہے، اور یہ جو میں نے اپنے مضمون کا عنوان رکھا ہے اورنگ آباد کا جادوئی چراغ اور خالد سیف الدین، تو بس آپ اس سے سمجھ لیں کہ کس طرح خالد سیف الدین کے بنائے ہوئے یہ سارے ادارے آج پورے ہندوستان میں کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ضرور
ہم سے پوچھتا ہے کہ بھئی اورنگ آباد میں اتنی ادبی ہوائیں کیسے چلنے لگی. تو میں آپ سب کو مبارکباد دینے آیا ہوں. کوئی ایسا موقع نکلے گا انشاءاللہ تو یہ مضمون آپ میری زبانی سنیے، شاید اور بھی لطف آئے گا. لیکن آج فہرست طویل ہے، کہنے والے لوگ زیادہ ہیں، اس کے لیے میں آپ کو صرف مبارکباد دیتا ہوں، خالد سیف الدین صاحب کو بھی. ابھی تو وہ معاملہ باقی ہے جو مضمون پڑھنے کے بعد خالد صاحب اپنے تاثرات پیش کریں گے. شاید اس سے پہلے میں بمبئی کے لیے روانہ ہو چکا ہوں گا. بہت بہت شکریہ ایک بار پھر آپ سب لوگوں کو مبارکباد. اور اب میں جناب نور الحسنین صاحب سے میں بعد میں درخواست کرنے والا تھا، لیکن وہ ملتمس ہیں اور بضد ہیں کہ انہیں پہلے بلایا جائے تاکہ وہ سب باتیں کہہ دیں جو دوسرے لوگ کہہ دیں تو انہیں پھر بولنے کا وہاں شاید موقع نہ رہے. اس لیے میں بہت معذرت کے ساتھ نور الحسنین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. آج کے اس تہنیتی جلسے کے صدر محترم تقی حسن خان صاحب، میرے بہت عزیز دوست خالد سیف الدین اور ڈائس پر موجود تمام عبقری شخصیات، میرے لیے کہنے کو باتیں کم نہیں ہیں. خالد کا اور میرا ساتھ تقریباً 40 برسوں پر محیط ہے. خالد کو میں ویسے ان کے بچپن سے جانتا ہوں. یہ ایک ایسی روح ہے جس کے بچپن اور جوانی میں نس نس میں شرارت بسی ہوئی تھی. یہ شرارتیں کرنے میں بہت ایکسپرٹ ہے اور اکثر شرارتیں یہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایسی کرتا ہے کہ ان کے گھروں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں. تو اس کا شکار میں بھی ہوا ہوں، معز ہوئے ہیں، کئی لوگ ہیں. تو وہ ساری باتوں سے ہٹ کر خالد کی سب سے بڑی خوبی جو ہے وہ ہے کسی چیز کو کس طرح سے آرگنائز کرنا، تنظیمی صلاحیت جس کو کہتے ہیں. خالد اس کے بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں. یہ ریڈیو کے بھی آرٹسٹ رہے ہیں، بلکہ ہمارے جو ریڈیو پر ڈرامے اور سیریل ہوتے تھے اس میں جو 2 کلیدی رول ہوتے تھے عام طور پر، یا تو میرا یا خالد کا ہوتا تھا. تو جس زمانے میں سیریل الادین اور جادوئی چراغ کر رہا تھا تو اس کی اسکرپٹ سامنے تھی. خالد اور یہ سب ہم بیٹھے ہوئے کاسٹ ڈیسائیڈ کر رہے تھے کون کیا رول کرے گا. تو سب کا متفقہ فیصلہ تو یہ تھا کہ الادین میں بنوں، کیونکہ وہ دیر تک چلنے والا ہے اور سارے کرداروں کو باندھ کے بھی رکھے گا. میں چاہتا تھا کہ اس سیریل میں خالد سے میں بادشاہ کا رول کرواؤں. تو میں نے خالد سے بولا کہ آپ کو بادشاہ بننا ہے؟ میں بولا نہیں، میں جن بننا چاہتا ہوں. اس وقت میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اس رول کا انتخاب خالد نے کیا ہے یا اللہ میاں وقت کے ایک جن کو پیدا کر رہا ہے. تو آپ نے الادین اور جادوئی چراغ پڑھا بھی ہوگا، سیریل بھی دیکھی ہوگی، سنی بھی ہوگی، کہ اس میں سارے اہم کام جو ہے وہ جن کرتا ہے. الادین تو ایک کردار ہے جس کے تحت کچھ کہانی چلتی ہے، لیکن پوری کہانی کو اختتام تک لے جانے والا وہ جنی ہے. تو اس وقت تو بہرحال ہمارے سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہ ایک جن جو ہے یہ موافق الفطرت کردار ہے. وہ کام جو انسان کے بس کا نہیں ہوتا وہ کام جن کرتا ہے. تو اس وقت تو شاید ہم لوگ نہیں سمجھے تھے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ اورنگ آباد کی ادبی فضا کو کون بحال کرے گا. اللہ نے بولا جن تو میں نے پیدا کر دیا یہاں پر، وہ خالد سیف الدین تھا. یہ ایک ایسا بڑا کام تھا کہ وہ شہر جس کی بنیاد، جس کی پہچان ادب سے تھی، اس سے ادب
تقریباً دور ہوتا جا رہا تھا. جلسے جلوس برائے نام ہو کے رہ گئے تھے. کبھی کبھار کسی کالج یا یونیورسٹی میں ایک آدھ کوئی سیمینار یا کوئی فنکشن ہو جاتا تھا. لیکن جیسے خالد نے اس کام کو اپنے ہاتھ میں لیا، آج یہ حال ہے کہ ہر مہینے میں ایک پروگرام، کبھی کبھی ایک مہینے میں 2 اور 3 پروگرام. اور اس سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہر پروگرام کامیاب، ہر پروگرام کا حال ہمیشہ چاہنے والوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑا کام ہے جو خالد نے انجام دیا. خالد کے لیے میں آج بھی علادین ہی ہوں. آپ کو معلوم ہوگا کہ علادین کی سب سے بڑی خواہش یا جو بھی تھا تو حسن بانو سے شادی تھی. آپ کو میں نے جو خالد کو جن بولا تو میں نے غلط نہیں بولا. میری حسن بانو کوئی لڑکی نہیں ہے، میری حسن بانو تھی ادب. یہ وہ واحد آدمی ہے جو ایک زمانے سے میری کہانیوں کا، میری ناولوں کا منتظر رہا ہے. یہ ہمیشہ مجھ سے یہی پوچھتا تھا کہ اب کیا لکھا، اب کیا لکھا. تو وہ ساری منزلیں جو میں نے طے کی، میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے خالد سیف الدین کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور جیسے کہ حسن بانو سے شادی ہے تو ایک ایسا گمنام شخص جو صرف رسالوں میں محفوظ تھا، اس کو عوام تک پہنچانا، عام لوگوں تک دیکھیے شاعر کے لیے یہ سہولت ہوتی ہے کہ ہر مشاعرے میں وہ سامنے آتا ہے اور نظر آتا ہے، جبکہ افسانہ نگار کے لیے یہ مواقع نہیں کے برابر ہوتے ہیں. برسوں میں ایک آدھ اگر کوئی ادبی پروگرام اس طرح کا افسانے پہ ہو جائے تو وہ شاید تو بہرحال خالد صاحب نے میرا جشن شروع کیا، ایک ایسے گمنام شخص کا جشن جس کی آواز سے تو لوگ واقف تھے، لیکن بہت کم لوگوں کو اس کو دیکھنے یا اس سے ملنے کا اتفاق ہوتا تھا. خالد صاحب نے مجھے اسکول نوجوانوں میں، کالج میں، یونیورسٹی کے سطح پر مختلف شہروں میں پہنچایا اور ایک ایسا یادگار جشن کیا کہ جس کی نظیر ملنا آج تک تو مشکل ہے. جب انہوں نے جشن کی بات کی تھی تو میں نے بھی سوچا تھا ایک دن کا جشن ہوگا، کوئی سیمینار ہوگا، کوئی پروگرام ہوگا اور ختم. تو میں پھر بھی انکار کر رہا تھا کہ یار میرا کیا جشن، شہر میں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، جشن ان کا مناؤ. لیکن بہرحال میں ان کا علادین تھا تو انہوں نے میرا جشن منایا اور بہت اچھا جشن منایا، میں ان کا مشکور ہوں. تو آج جب یہ ہم ان کے اس تہنیتی جلسے میں شریک ہوئے
تو جیسے ابو بکر نے بھی بتایا کہ جس وقت یہ اطلاع آئی تو ہم لوگوں نے فوری طور پر ایک دوسرے کو فون کیا کہ یار خالد کی شان میں ایک بہت اچھا جلسہ کریں گے، اور فوری طور پر ہم نے اس کا اعلان بھی کر دیا۔ موصوف آئے تو بہت ناراض تھے، پہلے تو وہیں سے انہوں نے اطلاع ڈالی کہ یہ کیا ہے، ہمارے لوگ ہیں تو ہمارا جشن منائیں گے تو لوگ کیا بولیں گے۔ میں نے صرف ان سے ایک یہ کہا کہ بھائی خوشی کا حق تو گھر کے لوگوں کو بھی ہوتا ہے، باہر کے لوگ تو منائیں گے ہی، لیکن گھر کے لوگ بھی تو خوشی منا سکتے نا، کہ اس پہ کوئی اعتراض ہو سکتا ہے کیا۔ بہرحال اس کے بعد بھی بڑی مشکل سے ایک رات بھر بیٹھ کر ہم نے ان کو سمجھایا، تب یہ مشکل سے راضی ہو گئے۔ اور یہ انعام جو ملا، جیسے انتخاب حمید صاحب نے کہا کہ یہ عام طور پر ایوارڈ ملنے سے آدمی معزز ہوتا ہے یا اس کا اعزاز بڑھتا ہے، لیکن خالد صاحب کو یہ انعام ملنے سے اعزاز کو اعزاز ملا ہے۔ میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ اگر کسی اکیڈمی کا یا کوئی سرکاری ایوارڈ اگر ملتا ہے تو اس کی زیادہ خوشی نہیں ہوتی، لیکن جب ایک تعلیمی گروپ، تعلیمی ادارہ اور جب کوئی یونیورسٹی اعلان کرتی ہے تو وہاں انعام لینے والوں کی کمی نہیں ہے، اور ایک ایسی جگہ سے، ایک ایسے علاقے سے ان کو یہ ایوارڈ دیا گیا ہے جو ہندوستان کا دل، پائے تخت دہلی ہے، اور دہلی میں بڑے لوگوں کی، ادبی لوگوں کی، سماجی لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے خالد سیف الدین صاحب کا انتخاب ہونا یہ ایک بہت بڑی بات ہے، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انعام ایک یونیورسٹی کا فیصلہ نہیں ہے، کئی یونیورسٹیز کے ممبروں نے مل کر، جس میں وہ سب شامل ہیں، انہوں نے خالد صاحب کا انتخاب کیا ہے، اور ایوارڈ کا نام ہے محمد علی جوہر۔ محمد علی جوہر کے بارے میں کچھ کہنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کیا شخصیت تھی، انہوں نے کیا کام کیا، کیا ان کی اہمیت ہے، اور ان کے نام سے اگر کوئی ایوارڈ ہمارے شہر کے کسی فرد کو ملتا ہے تو یہ ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے۔ تو میں خالد صاحب کو اس انعام کی مبارکباد دیتا ہوں، آپ تمام کی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان میں جو جن کی صلاحیت ہے یہ تا عمر، طویل عمر تک یہ ان میں باقی رہے، اور ہمارا یہ شہر ان کی خدمات سے اسی طرح جگمگاتا رہے۔ بہت شکریہ۔ اب میری فہرست میں گل پوشی سے پہلے، خالد صاحب کے استقبال سے پہلے جو نام ہیں وہ ڈاکٹر ارتکاز افضل خان صاحب کا ہے، اور ارتکاز افضل خان صاحب کے بارے میں میرا کچھ بولنا محض گستاخی یا ایک جہالت ہے جو سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے، اس لیے میں بہت ادب اور احترام سے انہیں مدعو کر رہا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ خالد سیف الدین کو ایک بہت بڑی انجمن نے ثقافتی خدمات کے اعتراف میں، عوض میں نہیں، ثقافتی خدمات کے، ان کی خدمات کے اعتراف میں محمد علی جوہر جو انعام ہے وہ تفویض کیا ہے، اور اسی ضمن میں یہ تہنیتی جلسہ استقبال منعقد ہو رہا ہے۔ اس جلسے کے صدر عالی مقام محترم تقی حسن خان صاحب، صاحب اعزاز محترم خالد سیف الدین، دائس پر موجود تمام سینئر بزرگ احباب، خواتین و حضرات، ہم دو طرح سے خوش نصیب ہیں اورنگ آباد کے شہریان۔ اول تو اس لیے کہ ہمیں خالد سیف الدین خود ایک ایوارڈ کی شکل میں ملے،
یہ چاہ رہے ہیں کہ میں ریپیٹ کروں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کے شہریان، ہمارے شہر کے شہریان خوش نصیب ہے کہ خالد سیف الدین جیسا شخص مخلص، دائردار، راست باز ایک ایوارڈ کی شکل میں ہمیں نصیب ہوا ہے۔ اور دوسرا ہم خوش نصیب اس لیے ہیں کہ ہم ایک ایسے علاقے کے متوطن ہیں، ایسے علاقے میں رہتے بستے ہیں، باشندے ہیں، جو علاقہ سنتوں صوفیوں کی بھومی، شعراء، ادیب، تاریخ نویس، فقہ نویس حضرات کی کاوشوں سے مزین سرزمین، تو جس نے بھی یہاں آنکھ کھولی وہ اس نے علم و دانش کی فضا میں آنکھ کھولی۔ مواقع جن لوگوں کو ملے ان لوگوں نے اپنی مساعی سے، اپنی صلاحیتوں سے، محنت اور لگن سے اس شہر کے نام کو مزید روشن کیا، اس کا اقبال مزید بلند کیا۔ حسنین چونکہ ایک ماہر افسانہ نگار ہیں، وہ کہانیاں بننا بہت اچھی طرح جانتے ہیں، بہت خوبصورت انہوں نے ایک بیانیہ خالد سیف الدین کے اطراف بنا ہے۔ وہ علاء الدین کا کردار ہو یا اس کے جادوئی جن کا کردار ہو، ایک بہت بڑا بیانیہ ہے۔ اور اس بیانیے میں ایک بڑی دلچسپ ایک بڑا دلچسپ رمز بھی پوشیدہ ہے۔ ایک صاحب اپنے متقی، پرہیزگار، عالم استاد کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ حضور، میں اپنے زندگی کے حالات سے تنگ آ گیا ہوں، مجھے جن کو قبضے میں کرنا ہے، اور یہ ایسے جن جو کسی کے قبضے میں آتے نہیں۔ تو بزرگ نے کہا کہ ٹھیک ہے میاں، یہ وظیفہ لے جائیے، 40 دن اس کا ورد کیجئے، پوری توجہ کے ساتھ، تقوی کے ساتھ جن قبضے میں آیا جائے گا۔ کیا جن آ گیا اور کھڑا ہو گیا سامنے، اور کہنے لگا کیا حکم ہے میرے آقا؟ تو کہا کہ فلاں کیجئے، ایران سے میرے لیے گلاب لا لیجئے، فلاں سے زردہ لا لیجئے، وہ لا لیجئے۔ تو وہ ایک سیکنڈ کے، انہیں زپی کہتے ہیں نا، کہ سیکنڈ کے بھی ایک چھوٹے سے حصے میں اب یہ پریشان ہو گئے کہ میں کیا کہوں۔ اور اس نے جن نے شرط رکھی کہ آپ اپنی ریاضت سے مجھے اپنے قبضے میں تو کر لیا، لیکن آپ مجھے اگر کام میں مصروف نہیں رکھیں گے تو میں آپ کو مار ڈالوں گا۔ کام میں مصروف رکھنا پڑتا ہے جن کو۔ اب یہ دوڑے دوڑے بھاگے اپنے استاد محترم کے پاس، کہنے لگے کہ حضور یہ تو بڑا غضب ہو گیا۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ ایسا معاملہ ہے، وہ تو کھڑا ہو جاتا سامنے، کہتا کام دو، کام نہیں دو گے مار دوں گا۔ تو انہوں نے کہا میں نے پہلے ہی سمجھایا تھا کہ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے اور آپ کیوں اس جھنجھٹ میں پڑتے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، مجھے کوئی میری جان بچائیے، کچھ وہ علم، کچھ وظیفہ بتا دیجئے۔ اس نے کہا کوئی وظیفہ انہیں بہت آسان کام ہے، یہ میری چھڑی ہے، یہ لے جائیے، اور جب بھی جن آپ سے کوئی کسی کام کا مطالبہ کرے اس کو زمین پہ ڈال دیجئے اور اسے کہیے کہ تو اس طرف سے اس طرف، اس طرف سے اس طرف چھلانگ لگا۔ اب سوچیے کہ اتنا بڑا جن ہمارا تو خیر تصور میں بھی نہیں آتا، 80 فٹ ہوگا، 90 فٹ ہوگا، ایک چھوٹی سی چھڑی کے اطراف چھلانگیں لگا رہے۔ جن تنگ آ گیا کہ یہ اس کیا مصیبت پہ پھنس گیا میں، کہہ رہا کہ مجھے معاف کیجئے۔ میں نے کہا معاف کروں گا، جب میں بلاؤں اس وقت آنا۔ تو خالد سیف الدین وہ جن ہیں جو چھڑی کے اطراف ناچنے والے نہیں ہیں، کام کا مطالبہ کرتے، مسلسل کام کا مطالبہ کرتے۔ تو یہ وہ مخاطبہ ہے جسے ہمیں یوں بھی سمجھنا چاہیے کہ کسی اعزاز سے، کسی انعام سے، وہ اسٹیٹ اکیڈمی ہو، سینٹرل گورنمنٹ کا ہو یا کسی بین الاقوامی کسی تنظیم کا ہو، کسی شخص کی عزت وقار، اس کی صلاحیت، اس کے فضائل میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ اس انعام کے وقار اور اعتبار میں اضافہ ہوتا۔
اور خالد سیف الدین کو یہ ایوارڈ تفویض جو انجمنوں نے کیا ہے، انہوں نے اپنے اعتبار اور اپنے وقار میں اضافہ کیا ہے، لہٰذا انہیں ہمارا احسان ہونا چاہیے کہ ہم نے انہیں خالد سیف الدین دیا۔ انہوں نے تو ایک چھوٹا سا ایوارڈ جو سینکڑوں لوگوں کو دیتے ہیں، دیتے رہیں گے، ہم نے تو انہیں خالد سیف الدین دیا۔ اس لیے احسن یوسف زئی نے کہا تھا کہ محبتوں کی عجیب خوشبو، محبتوں کی عجیب مٹی، محبتوں کی عجیب مٹی، محبتوں کی عجیب خوشبو، جو میرے آنگن میں آئے ساون تو ٹہنی ٹہنی گلاب مانگو۔ ہم تو خالد سیف الدین ہی مانگیں گے سب سے، تو ٹہنی ٹہنی گلاب مانگو۔ اور کسی شاعر نے شاید انہی کے لیے کہا، ہمارے دوست تھے قاسم امام، شاید کسی مصروفیت کی وجہ سے وہ نماز، اللہ ان کی نمازوں کو قبول کرے اور ہماری دعاؤں کو بھی۔ انہی کے لیے غالباً کہا تھا کہ یوں ہی نہیں یہ برگ و شجر لہلہائے ہیں، یوں ہی نہیں یہ برگ و شجر لہلہائے ہیں، پیڑوں نے موسموں کے بہت دکھ اٹھائے۔ تو خالد سیف الدین نے بھی، معیز ہاشمی ہوں، جمیل صاحب ہوں، حسنین ہوں، ارتکاز افضل ہوں، بڑے دکھ اٹھائے ان کے ناز نخرے اٹھانے میں جو ہے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور بڑے دکھ اٹھا کے انہوں نے کیے ہیں۔ لیکن میں اپنے آپ کو، اور جب میں اپنی بات کروں، یقین مانیے یہ میرا بنیادی موقف ہے کہ میری ہر گفتگو میں آپ تمام شامل ہیں۔ میرا کوئی ذاتی، پرسنل، انڈیویجول، شخصی مکالمہ نہیں ہے، یہ اجتماعی ہے، اس میں آپ شامل ہیں۔ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ جشن ارتکاز کے عین موقع پر یہ ایوارڈ ان کو ملا، تو اس میں تو مجھے بھی بڑا دوہری خوشی ہو رہی ہے کہ بھئی ایک تو میرا جشن منا رہے ہیں، اور شاید وہ کمیٹی والوں نے دیکھا کہ اس ارتکاز کا جشن منا رہے تو ایوارڈ دے دیجئے۔ لیکن بڑی انکسار اور نیازمندی کے ساتھ میں آپ کے حضور یہ پیش کروں گا کہ خالد سیف الدین جو ہے بے انتہا مرد مجاہد ہیں، اور نہ اپنے آپ سے کمپرومائز کرتے ہیں اور نہ کام کے معیار سے کمپرومائز کرتے ہیں، کسی سے کمپرومائز نہیں کرتے۔ جہاں ان کو کام پسند نہیں آیا اس کو فوراً رد کر دیتے ہیں، اور ان ثبوتوں کو ابو بکر رہبر اور سلیم محی الدین سے بہتر کون جانتا ہے۔ لہذا ہم جب کسی شخص کے تہنیتی اجلاس میں شریک ہیں تو ہم اجتماعی طور پر اپنی خوشی مسرت، اپنی شادمانی، اپنی افتخار کا احساس محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس میں شریک ہیں جو ہمارا حق ہے، جو ہماری مٹی کا، ہماری زمین کا، ہمارے علاقے کا اور ہماری پوری تہذیبی وراثت کا حق ہے۔ اور حق جو ہے حقدار تک، حق بحقدار رسید جسے کہتے ہیں، کہ خالد سیف الدین کو یہ ایوارڈ، اس لیے ہم نے تہنیتی جلسہ رکھا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ تمام لوگ ان تقاریر کے علاوہ فرداً خالد سیف الدین کے استقبال کے لیے یہاں بے چین و مضطرب ہیں، جس اضطراب کا میرے عزیز دوست حمید خان صاحب نے ذکر کیا تھا۔ اور یہ خالد سیف الدین کی طبیعت بھی جو ہے پارا پارا ہے، ایک پل سکون سے نہیں بیٹھتے ہو، تو وہ اس کے لیے آپ منتظر ہیں۔ میں صرف یہ کہوں، غالب کا ایک مشہور شعر ہے کہ یہ مست رہتے ہیں اپنی دھن میں کہ نشے رنگ سے ہے واشد گل، پھول جو کھلتا ہے تو اپنے رنگ کے نشے کی وجہ سے کھلتا ہے، نشے رنگ سے ہے واشد گل، مست کب بند قبا مانتے ہیں۔ تو وہ خالد سیف الدین نے بھی کبھی اپنی قبا کے بند نہیں باندھے کام کے معاملے میں۔ میں انہیں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں اسی طرح مسترب رکھے، اسی طرح کام میں رکھے، ان کی عمر طویل العمری، صحت اور عافیت کے لیے اللہ ان کو امن و امان میں رکھے۔ ہماری دعائیں ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو بھی اچھا رکھے۔ حضرات، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ خالد سیف الدین صاحب کے بارے میں 3 شہروں کا ذکر ہوا، بیڑ کا ذکر ہوا ہے جو ان کی جائے پیدائش ہے، اور پربھنی کا ذکر ہوا
जो उनकी जाए तालीम है, जाए तरबियत है, और औरंगाबाद उनका मस्कन मुस्तकिल है। तो इस दरमियान मुंबई और नागपुर छूट रहे थे। ये इनके वालिद के जहाँ जहाँ तबादले हुए वहाँ वहाँ ये अपने वालिद के साथ मुंतकिल होते गए। बीड़ के बाद मुख्तलिफ़ छोटे शहरों में रहने के बाद वो बम्बई में गए। वहाँ अंधेरी में बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात के साथ उनको रहने का, उनको देखने का, उनके साथ उठने बैठने का मौका मिला, जिसमें फ़िल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात हैं। इसके बाद जब नागपुर मुंतकिल हुए तो नागपुर में भी वहाँ के अहम शोरा कराम, वहाँ के अहम सियासतदान, उनके साथ रहने का मौका मिला। परभनी में भी यही हाल रहा, और परभनी के बाद वो औरंगाबाद आए। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मुलाजिमत के दौरान उन्होंने अदा कायम की। अदा का फुल फॉर्म था औरंगाबाद ड्रामा आर्टिस्ट एसोसिएशन, और उसके तहत पूरे महाराष्ट्र में, बल्कि महाराष्ट्र के बाहर भी कई बेहतरीन ड्रामे पेश किए। फिर किसी वजह से वो अदा बर्खास्त कर दी गई। आकाशवाणी में इनकी सदाकारी का सिलसिला शुरू हुआ, और सदाकारी के बाद खालिद भाई ने अदा के तहत काफ़ी अदबी सरगर्मियाँ भी हुई, जिसमें इस्मत चुगताई को औरंगाबाद में इन्होंने बुलाया था, और इस्मत चुगताई के 2-3 दिन तक मुख्तलिफ़ प्रोग्राम औरंगाबाद में होते रहे थे। और मुझे उसी दरमियान इस्मत चुगताई से इंटरव्यू लेने का मौका भी मिला था। खालिद साहब के और मेरे मरासिम 1983 से है, जब उन्होंने कॉरपोरेशन में बहैसियत इंजीनियर मुलाजिमत ज्वाइन की। जब मैं रिपोर्टिंग करता था, जब मुझे पता चला कि कुछ मुसलमान इंजीनियर ज्वाइन हुए हैं, तो मैं ख़ास तौर से मिलने के लिए गया। तो उस वक्त जो कॉरपोरेशन का काट कबाड़ खाना था, वहाँ इनका एक टेबल रखा गया था, वहाँ बैठ के ये काम कर रहे थे। तो वहाँ हमारी पहली मुलाकात हुई थी, और अल्लाह के फजल करम से वो मुलाकात और ताल्लुक़ात आज तक कायम है, जिसे 40 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। तो मैं ये बातें अर्ज़ करना चाहता था। बाकी बातें बहुत सारी आएगी और आती रहेगी। तकी भाई ने बहुत डीपली खालिद साहब की स्टडी की है, और वो चाहते हैं कि सदर जलसा हैं, इसलिए उनके हुक्म की तामील ज़रूरी है। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। खालिद सैफुद्दीन साहब, जिनको अभी अभी मौलाना मोहम्मद अली जौहर अवार्ड से नवाजा गया। खुशकिस्मती है औरंगाबाद की, मुस्तहिक हैं मुबारकबाद के औरंगाबाद के लोग कि ये अपने नेशनल अवार्ड औरंगाबाद तक पहुंचा खालिद सैफुद्दीन की शक्ल में। और अब एक और बात भी है कि ये जलसे तहनीयत जश्न इर्तिकाज़ की 10वीं महफिल भी है। खालिद सैफुद्दीन का ताल्लुक अलग अलग शख्सियतों ने आपके सामने अपने अंदाज में रखा। मेरी मुलाकात औरंगाबाद कॉरपोरेशन में हुई, और कॉरपोरेशन में मैंने चंद शख्सियात को बड़े गौर से देखा। उसमें खालिद सैफुद्दीन एक नंबर पर रहे। ये सरकारी मुलाजिम थे। मुलाजिमत के दौर में मिली मफादात के लिए कारहाय नुमाए अंजाम दिए। ये जो स्कूल है, यानी सरोश एजुकेशन, इसकी बुनियाद कॉरपोरेशन में मुलाजिमत के दौर में खालिद सैफुद्दीन ने रखी, और आज उसके कई ब्रांचेस हैं। एक और बात सामने आई कि पूरे महाराष्ट्र में
تعلیمی ادارے تو بہت ہیں، سینکڑوں ہوں گے، لیکن ہر تعلیمی ادارے کی راہ اپنی الگ بنائی ہوئی تھی۔ بڑا عجیب دور ہے نا، اقلیتی تعلیمی ادارے، ان کے راہوں میں کتنی مشکلات آتی ہیں، اور ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہر تعلیمی ادارہ اپنی راہ بناتا ہے۔ اس بات کو نوٹ کرتے ہوئے ایک ادارہ قائم کیا گیا، فیڈریشن آف آل انڈیا مائنورٹی ایجوکیشن آرگنائزیشن، یعنی تمام ادارے ایک ہی راہ پر آ گئے اور اپنے مسائل کو حل کرنے میں آسانیاں پیدا ہوئیں۔ خالد سیف الدین کا جہاں تک ذکر ہے، صرف یہیں آ کر نہیں رک پاتا، انہوں نے یہاں ادبی خدمات بھی انجام دیں۔ وارثان حرف و قلم کے نام سے ادارہ قائم کیا، جس کی صدارت وسیل صاحب کرتے ہیں، اور وہ ادارہ ادب کی خدمات مسلسل کرتا رہا۔ یہاں پر ایک سے ایک شاعر ہیں، اورنگ آباد میں ادیب، افسانہ نگار اپنا ایک اونچا مقام رکھتے ہیں۔ اس لیے جشن حسنین منایا گیا سال بھر، اور اب جشن ارتکاز افضل کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ بہت سی باتیں کی گئیں، پربھنی کے واقعات غلام محمد مٹھو کے زبانی آئے، دوسری بہت سی باتیں سامنے آئیں۔ کچھ باتیں ایسی بھی ہیں، بہت طویل تفصیل ہے، جو خالد سیف الدین کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جس کو لوگ نہیں جانتے، نہ اخبارات میں اس کی تشہیر ہوتی ہے، نہ فرداً اس کا ذکر ہوتا ہے۔ میں کارپوریشن میں تھا اور بابری مسجد شہید کر دی گئی۔ بابری مسجد شہادت کے بعد سارا ہندوستان آگ کی لپیٹ میں آیا، ایک مصیبت کا عالم تھا۔ میں توجہ خاص طور پر اس لیے دلوا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ نہیں، بڑا مصیبت کا وقت تھا۔ انسان موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ میں نہیں جانتا ہندوستان میں کیا ہوا، اتنا مراٹھواڑہ میں درجنوں افراد زخمی ہو کر گھاٹی اسپتال میں منتقل کر دیے گئے۔ ایسے زخمی جن کا زخم دیکھ کر روح کانپ جائے، اب ان کے علاج کا انتظام کس طرح ہو۔ پہلے تو ہم نے سمجھا کہ شاید کچھ روپے میں معاملہ جم جائے گا، لیکن بعد میں جب پورے پیشنٹ مریض باہر ہوئے تو پتا چلا 6.5 لاکھ روپیہ خرچ ہو گیا۔ یہ پیسہ آیا کہاں سے؟ جس وقت یہ مصیبت آئی تو کارپوریشن میں نے پہلی مرتبہ خالد سیف الدین سے گفتگو کی اور ایک گروپ بنا اور مسلسل ان بیچاروں کا علاج کیا گیا، لاکھوں روپیہ خرچ ہوا۔ یہ بھی تو ایک خدمت نہیں، خدمت عظیم ہے جو خالد سیف الدین اور ہم تمام ساتھیوں کے ساتھ انجام دی گئی۔ میں
آپ کا وقت زیادہ لینا بھی نہیں چاہتا. بہت سی باتیں رکھ دی گئیں اردو کے تعلق سے، تو اردو کے سپاہیوں نے ہر بات کو سامنے رکھا. میرے ذہن میں جو بات آئی کر دیا. تعریف کرنے لگوں اگر تو بات طویل ہو جائے گی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایوارڈ ان کو ملا ہے، اور یہ ایوارڈ جو کسی کو ملتا ہے وہ صرف اپنے ڈرائنگ روم کی زینت بنا کر رکھ دیا جاتا ہے. خالد صاحب، یہ ایوارڈ آپ کے ڈرائنگ روم کی زینت بنانے کے لیے نہیں، بلکہ جب بھی آپ اس میں نظر ڈالیں تو ایوارڈ چلا چلا کر کہہ رہا ہوگا کہ خالد سیف الدین سفر ختم نہیں ہوا، ابھی تم کو بہت آگے جانا ہے. آپ اب تعریفیں کریں تو کتنی، وقت تو کم ہے. میں اتنا ہی کہوں گا لاسٹ آخر کہ تعریف کے محتاج نہیں ہیں سچے اور اچھے لوگ. تعریف کے محتاج نہیں ہیں سچے اور اچھے لوگ، کیونکہ اصلی پھولوں پہ عطر لگایا نہیں جاتا. شکریہ. خدا حافظ. اور خالد بھائی کو میں ان اشعار کے ساتھ، سلیم کے ان اشعار کے ساتھ آواز دے رہا ہوں کہ آنکھ زباں ہیں چہرہ لہجہ، آنکھ زباں ہیں چہرہ لہجہ، کس کو ملا ہے ایسا لہجہ، بزم میں خوشبو بن کر پھیلے گا پھولوں جیسا اس کا لہجہ. ہم ٹوٹی کشتی کے سوار، وہ رکھتا ہے دریا لہجہ. ہم سا پتھر کب سیکھے گا، ہم سا پتھر، خاص طور سے مجھ جیسا، ہم سا پتھر کب سیکھے گا جھیلوں جیسا گہرا لہجہ. اور میں ایک بات کا اعتراف کرتا چلوں، لوگوں نے بہت کچھ کہا کہ ہم نے خالد صاحب سے یہ سیکھا وہ سیکھا. میں نے خالد صاحب سے اپنے جذبات پر، اپنے غصے پر قابو کرنا سیکھا ہے. انہی اعترافات کے ساتھ میں خالد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. وارثان حرف و قلم فیم کے تمام ذمہ داران، اس جلسے کے صدر تقی حسن خان صاحب، ارتکاز افضل صاحب، نور الحسنین صاحب، انتخاب حمید صاحب، اسلم مرزا صاحب، ڈاکٹر مخدوم فاروقی صاحب، میرے بچپن کے دوست غلام محمد خمیسہ صاحب، شکیل احمد صاحب، رشید مدنی صاحب، مولانا محفوظ الرحمان صاحب، میری پیاری بہنوں، بیٹیوں اور بچوں، ڈائس پر جتنے لوگ موجود ہیں وہ سب میرے محسن ہیں. جب ہم نے سروش کی بنیاد رکھی تھی تو جو ہمارے چھوٹے موٹے پروگرام ہوا کرتے تھے اس کی صدارت کوئی قبول نہیں کرتا تھا بجز ایک شخص کے جس کا نام ارتکاز افضل ہے. یہ احسان ہے ان کام پر. اور آج وقت نے ایسی کروٹ لی کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ فیم کے وارثان حرف و قلم کے مسلم گریجویٹ فورم کے پروگراموں میں ان کو دعوت دی جائے. اسلم مرزا صاحب جب ہم یہاں پر اردو کا آنگن منعقد کر رہے تھے تو اسلم مرزا صاحب کو آفیشیل کرسپونڈنس کی ذمہ داری دی گئی تھی. وہ ایتھورائزڈ سگنیٹری تھے. کافی معاملات تھے، کافی پرمیشنیں لینا پڑتی تھی. ہم وہ لیٹر ڈرافٹ کرتے تھے اور سر کو فون کرتے تھے. وہ کبھی عدالت میں ہوتے، کبھی اجلاس پہ ہوتے، کبھی کسی مقدمے کی پیروی کر رہے ہوتے. وہ فوراً آتے
اور انہوں نے ان ڈاکومنٹس پہ وہ سائن کرتے، ان خطوط پر، ان لیٹرز پہ سائن کرتے جس کو فوزیہ خان بحیثیت منسٹر خود ڈرافٹ کرتی تھی۔ انتخاب حمید صاحب وارثان حرف و قلم کو جو بین الاقوامی طور پر ریکگنائز کیا گیا، وہ انتخاب حمید کی وجہ۔ نور الحسنین صاحب کا ساتھ تو 40 سالوں سے، انہوں نے کہا کہ ان کے لکھنے میں، ان کو تحریک دینے میں میرا کردار ہے، کچھ بھی نہیں۔ وہ خود ایک بڑے مصنف ہیں، صرف بات یہ ہوتی تھی کہ وہ جب بھی کوئی نئی چیز لکھتے میں اس کو غور سے پڑھتا اور ان کی پذیرائی کرتا۔ آل انڈیا ریڈیو کے ٹیبل پر بیٹھ کر اسکرپٹ لکھنے والا ایک شخص دنیا کے عظیم افسانہ نگاروں میں گردانا جائے گا، یہ بات اس وقت معلوم نہیں تھی۔ مخدوم فاروقی صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہر قدم، ہر لمحہ ہمارا ساتھ دیا ہے۔ غلام محمد مٹھو، وہ تو میرے بچپن کے دوست ہیں، 52, 53, 54 سالوں کا ساتھ ہے۔ اب ہم دونوں 65 سال کی عمر مکمل کر رہے ہیں۔ اور رہی بات تقی حسن خان صاحب کی، کسی بھی کام کی لگن اور اس کا فالو اپ اور فراغ دلی، یعنی کہ جب تقی حسن خان مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر اس جگہ ان کی غلطی ہو گئی ہے، تو معافی میں پہل کرنے والا شخص میں نے آج تک دنیا میں تقی بھائی کہ اتنا بڑا انسان نہیں دیکھا۔ اور یہ جو محبت ہے میری تقی بھائی کی، ہم 15 دن مسلسل ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، 3 دن اچھے رہتے پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہمارے۔ اور تقی حسن خان کا بڑا پن دیکھیے، ہماری بات بند ہو جاتی ہے، پھر وہ کامل کے پاس جاتے ہیں، کدھر ہے؟ فون آیا تھا کیا؟ ملا تھا کیا؟ اور پھر تقی بھائی ایک دن خود فون کرتے ہیں۔ یہ لوگ سماج بنانے والے لوگ ہیں، سماج ان سے بنتا ہے۔ اور بڑی زیادتی ہوگی کہ اگر آج میں اس شخص کا، اس شخصیت کا یہاں ذکر نہ کروں جن کی وجہ سے یہ اتنی انجمنیں، چاہے وہ فیڈریشن آف آل مائنرٹی ایجوکیشنل آرگنائزیشن، آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ پورے مہاراشٹر میں 700 سے زائد تعلیمی ادارے اس وفاق میں شامل ہیں، جس میں انجمن اسلام ہے، پی اے انعامدار صاحب کا کالج ہے، یہاں کا آزاد کالج ہے، سب اتنے بڑے سے چھوٹے 730۔ اور پورے مہاراشٹر میں 24 اضلاع میں یہ فعال ہے یہ جماعت، اس کے آفیسز ہے، جیسے کہ یہاں کا آفس جمیل صاحب سنبھالتے ہیں، جالنے کا ابرار سنبھالتے ہیں، 24 جگہ ہے۔ اور جو وفاق میں شامل ادارے ہیں ان میں جو طلباء اور طالبات تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کی تعداد 10 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اور یہ سفر ہمارا 24 سال قبل شروع ہوا تھا، جس میں مظہر محی الدین صاحب، معین صاحب، میر تلاوت علی صاحب ہمارے ساتھ تھے، احمد بن عبود صاحب۔ یہ لوگ آج نہیں ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے۔ ابوبکر کو یاد ہوگا کہ جب ہم پورے مہاراشٹر میں سفر کرتے تھے تو گاڑی کی ڈکی میں ہم دونوں کو جگہ ملتی تھی، اور ابوبکر نے کہا کہ صبر اور تحمل انہوں نے مجھ سے سیکھا، تو اب یہ حال ہے ان کا۔ ہاں آج دیکھو، ہاں
तो भी कितने दिन और आगे चलना है। 25 साल से तो मुसलसल हम काम कर रहे हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जो शिद्दत मुझ में आती है वो और वो ज़रूरी है। औरंगाबाद में लोग ताज्जुब करते हैं कि खालिद सैफुद्दीन के दोस्त, और जो वाकई में जैसा हमीद साहब ने कहा ना कि मैं उनका जिगर गोशा हूँ, ऐसे मेरे बहुत जिगर गोशे हैं। इंसान के दिल में जो साइंस के लोग यहाँ बैठे हैं वो कहेंगे कि 3 या 4 खाने होते हैं। बचपन में मैंने पढ़ा था कि मछली के दिल में 3 खाने होते हैं, इंसान के दिल में कुछ ज़्यादा होते होंगे, 1-2 है ना, 4, लेकिन मेरे दिल में बहुत खाने हैं। तकी भाई, लोग ताज्जुब करते कि तकी साहब खालिद सैफुद्दीन 40 साल से मुसलसल साथ है। अच्छा, मैं उनकी बुराई कर सकता, वो मेरी कर सकते। अगर उनके सामने तीसरे ने करा ना तो फिर तकी हसन और लोटा का रंज जाएगा। मेरे सामने तकी भाई पे कोई तनकीद कर ही नहीं सकता, और मेरे किसी दोस्त पे कर नहीं सकता। देखो, मुसलमानों की पसमानदगी के बहुत सारे वजूहात बताए जाते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये वो। एजुकेशन, फाइनेंस, ये मुसलमानों की पसमानदगी के में हायल हो नहीं सकते। हमारी पसमानदगी का वाहिद इलाज हमारे आपसी इत्तेहाद और उखुवत में छुपा है। ये सब ज़िमनी चीज़ें अगर ये हायल होते तो इर्तिकाज़ अफजल आज और इंतखाब हमीद साहब अपने अपने फील्ड के मास्टर नहीं होते। इर्तिकाज़ भाई जब यहाँ पर आए थे, एक बैग और कुर्ता और पैजामा पहनकर मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी में उन्होंने सुनाया था। तो स्कॉलरशिप की जब बात हुई तो ज़करिया साहब को कहा कि इतने इतने पैसे देना होगा, और हर माह जो है मुझे पिक्चर देखने को भी पैसे देना पड़ेगा आपको। और देखो ज़करिया साहब का कैरेक्टर, इंतखाब हमीद साहब इसी तरह से ऊपर आए। नूरुल हसनैन का स्ट्रगल तो मैंने खुद अपनी नज़रों से देखा। मेरी कहानी मेरी ज़बानी में जो हमारा प्रोग्राम हुआ था जश्न नूरुल हसनैन के तहत, मौलाना अब्दुल रशीद साहब का वाक़िया तो मैं कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकता जो उन्होंने सुनाया था। नदवा में जब ज़ेर तालीम थे तो आधी रात को जाकर कपड़े धोते थे, जहाँ पर धोबी खाना होता है ना इज्तिमाई। क्यों? तो जो बड़े घर के लोग साबुन के टुकड़े फेंक के जाते थे वो जमा कर कर अपने कपड़े धोते थे। ऐसी कहानियाँ हमारी जनरेशन के सामने आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। और देखो, जिस कौम का दानिश्वर तबका गाफिल है वो कौम कभी भी तरक्की कर नहीं सकती। तो ये जो कोशिश है, फेम में जब हमने काम शुरू किया, पहले ये था कि एक इदारे वाला दूसरे इदारे वाले से बात नहीं करता था। आज इसका माहौल पूरे महाराष्ट्र में बदला हुआ है। पीए इनामदार साहब अंजुमन इस्लाम के प्रोग्रामों में बहैसियत चीफ गेस्ट जाते हैं, काजी ज़हीर उनके प्रोग्रामों में जाते हैं। और औरंगाबाद का तो इतना अच्छा हाल है मराठवाड़ा का कि अगर किसी न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन में टीचर्स भर्ती के इंटरव्यूज़ होते हैं तो बाहर के लोग जाते हैं। जमील सर जाते हैं सरोश में, शहजाद सर जाते हैं, शरफुद्दीन जाते हैं, हमारे पास के असातिज़ा दूसरे इसमें जाते हैं। ये जोड़ है। और जब तालीम याफ्ता तबका एक साथ जुड़ जाएगा तो समाज को बदलने में कोई रुकावट पैदा नहीं हो सकती। कौमों का ज़वाल, जिस भी कौम जो भी कौम ज़वाल पजीर हुई है उसकी जो अहम वजूहात है वो देखिए उन कौमों के दानिश्वराने
दानिश्वरों का आपसी इंतशार ही था। और हम सब जितने बैठे हैं, हम मीडियम इनकम ग्रुप के लोग हैं, हम औसत दर्जे के लोग हैं, और बोझ समाज को ऊपर ले जाना या समाज को नीचे ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। गरीब तबका तो अपनी परेशानी में मुब्तला है, अमीर तबका अपने ऐशो आराम में मुब्तला है। इस अहमियत को और इस इफादियत को समझना ज़रूरी है। घरेलू झगड़े, घरेलू मसाइल ये कोई नहीं है। रिश्ते दो तीन किस्म के होते हैं। एक तो खून का रिश्ता होता है जो अल्लाह तबारक व तआला बनाता है, जो हमारे तोड़ने से भी टूट नहीं सकता। एक रिश्ता वो होता है जो हम बनाते हैं, आपस में बनाते हैं ना। उन्होंने उनकी बेटी कर ली, उन्होंने उनकी बेटी कर ली। ये रिश्ते भी हम नहीं बनाते, ये भी अल्लाह बनाता है, क्योंकि हर मर्द की फसली से उसकी बीवी पैदा होती है ना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा। तो उस रिश्ते में भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। सबसे अहम जो रिश्ता होता है, जिसमें कभी निफाक भी नहीं आता और कभी प्रॉब्लम भी नहीं होता, वो रिश्ता है जो अल्लाह के लिए हम एक दूसरे से बनाते हैं। वो सबसे, और देखो 10 रिश्तेदारों ने मिलकर कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया, दोस्त अहबाब ने मिलकर दिया है। सर सैयद अहमद खान के साथ उनके दोस्त अहबाब थे, अल्लामा शिबली थे। किसी मिशन में अगर ख़ानदान के एक से ज़ायद अफराद को जब हम ढूंढते हैं तो बहुत कम उसकी एग्ज़ाम्पल्स हमको मिलती है, जैसा मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली जौहर, इनकी वालदा बी अम्मा। यहाँ पर एक म्यूनसिपल कमिश्नर आए थे, गौतम साहब, उनकी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और उसका हेडक्वार्टर अलीगढ़ धनसारी में। हिंदुस्तान के जितने भी एससी के आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स हैं, वो उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, और वही तहरीक हमने वहाँ से उठाई, सरोज की। और उस ऑर्गेनाइजेशन में 2 ही मुसलमान हैं 250 मेंबर्स में, जो उनके मेंबर हैं, एक तकी हसन खान साहब, दूसरा खालिद सैफुद्दीन। यहाँ पर जो हर्षदीप कामड़े आए थे, आईएएस ऑफिसर, म्यूनसिपल कमिश्नर, वो हमारे ही इदारे से फारिग हैं, वहीं पर पढ़कर वो आईएएस बने। पीएल राजभोज इंस्टीट्यूट है बहुत बड़ा, और अलीगढ़ में भी है, धनसारी में भी है। तो उनका एजुकेटेड तबका इतना आपस में मिला हुआ है, और अगर जुड़ के काम करना है ना, अफूदर गुजर, तनकीद और ग़ीबत से बास रहना पड़ेगा। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, इसमें से 80% लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारा पहला उसूल ये है, ये बच्चियाँ भी बहुत सारी हमारे साथ काम करती हैं, कि हमारी महफिल में किसी की ग़ीबत नहीं होती। ये मैं बात सच कह रहा हूँ कि झूठ कह रहा हूँ, हाथ उठाइए जितने लोग जुड़े हैं। चुगली की कोई गुंजाइश नहीं है, ग़ीबत की कोई गुंजाइश नहीं है, और अगर किसी का कोई राज मालूम हो गया तो उस पर पर्दा पोशी के हमारे हैं काम। अब लोग बोल रहे हैं कि जश्न नूरुल हसनैन के 150 प्रोग्राम हुए, हमने किए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी दिया। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हमसे बड़े जो लोग थे, हमारे पहले के लोग थे, इर्तिकाज़ भाई से पहले के लोग थे, और ये सिलसिला अगर वली तक ले जाया जाए, हमने उनकी कदर भी नहीं की और उनकी पजीराई भी नहीं की। वो इतने बदजन हुए कि वली औरंगाबादी सूरत जाके बस गए, और आज हम लड़ रहे हैं
کہ اورنگ آبادی ہے بولتے صورتی ہے، اورنگ آبادی ہے صورتی ہے۔ سراج پر ہم نے تہمتیں لگائی، انہوں نے شاعری چھوڑ دی۔ ارے ہر انسان کی اپنی پرسنل زندگی ہوتی ہے، پرسنل لائف ہوتی ہے، اگر ہم اس کے ساتھ ایجوکیشن سے یا اس کے ادب سے یا اس کے ٹیلنٹ سے جڑے ہیں تو ہم کو اتنا ہی دیکھنا ہے، وہ کیا کر رہا ہے اس سے کیا لینا دینا ہے۔ ہم نے کئی بڑے بڑے دانشور اور بڑے بڑے اسکالرز صرف اس لیے کھو دیے کہ ہم نے ان کی پذیرائی نہیں کی اور ان پہ ہمیشہ تنقید کرتے رہے۔ آج مراٹھی کا سب سے بڑا اگر یہاں پر اسکالر ہے یومو پٹھان، کتنے بار ہم گئے ان کے پاس، آج تو حالت یہ ہے کہ وہ ہم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم اس دور میں جی رہے ہیں جہاں پر ہم کو نور الحسنین دستیاب ہے، ارتکاز بھائی ہے، انتخاب حمید ہے اور اسلم مرزا ہے۔ ہم ان کی پذیرائی ہماری زندگی میں کر لیں اور اس کو ایک ڈاکومنٹ میں منتقل کر دیں کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے۔ آج لوگ بولتے کتاب کیوں چھاپ رہے، کون پڑھتا میاں؟ یہ فیشن ہے، آج نہیں پڑھ رہے، لیکن یہ جو آلہ ہے جو ہم لے کے پھرتے ہیں اس سے ایک دن ایسے بدزن ہو جائیں گے ہم کہ پھر کتابوں کی طرف لوٹیں گے۔ اس کی تیاری ابھی سے کیجیے۔ لکھی ہوئی چیز اور چھپی ہوئی چیز کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں، جو ریسرچ اسکالر ہے، اور بالکل صحیح فرمایا کہ ہمارے ساتھ جو جڑے ہیں لوگ، اس میں 150 سے زیادہ ڈیفرنٹ فیکلٹیز میں پی ایچ ڈی کیے ہوئے مرد ہیں اور 110-115 خواتین ہیں، وہ بھی ڈیفرنٹ اس میں کی ہے۔ اور ہم نے سب سے بڑا کام کیا ہے، ہم نے آڈینس کو تیار کیا ہے۔ آج وہی آڈینس آئی جس کو وسیل صاحب نے بلایا۔ ایجوکیشنل کانفرنس میں 740 کی کیپیسٹی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 740 جن کو بلایا تھا وہ بیٹھ گئے تھے، اور جو لوگ نئے آ رہے تھے وہ اپنی نشستیں خالی کر کے اوور کراؤڈڈ ہر پروگرام۔ کیوں؟ کیونکہ ہم پرسنل ان کو دعوت دیتے ہیں، پرسنل بات کرتے ہیں۔ تو دوستو، میں آپ تمام کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج یہ پروگرام رکھا ہے، اور یہ تہنیتی اجلاس جو ہے وہ میرا نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کا ہے۔ ان 250 تعلیم یافتہ لڑکے اور لڑکیوں کا ہے جو ڈیفرنٹ اداروں میں کام کرتے ہوئے بھی ہم سے جڑے ہیں۔ آپ کرتے کام، میں کیا کرتا ہوں؟ شرف الدین پہلا جو خاکہ، خاموش خدمتگار، جمیل سر، شہزاد سر، امجد قادری، زبیر، اور بہت سارے لوگ ہیں، سب چہرے دکھ رہے ہیں مجھے۔ یہاں پر ایک شخص ایسا بیٹھا ہے جو مجھے بہت نوخیز زمر سے جانتا ہے، اور وہ ہے پروفیسر مظفر صاحب۔ بچپن سے دیکھا ہے، بچپن سے میرے کھیل وہ نہیں تھے جو دوسرے بچوں کے عموماً ہوا کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ کونسل کا اسکول کا الیکشن پہلی بار ذاکر حسین میں ہم نے منعقد کروایا تھا، مٹھو میں بیٹھے۔ جب کالج گئے تو جب ہم نے وہاں دیکھا کہ اتنا بڑا شیواجی کالج اور ایک بھی سی آر مسلم نہیں، تو سب سے پہلے ہم نے تحسین کو وہاں سے لڑوایا۔ اس نے کہا کہ بھائی 80 بچے ہیں، 20 مسلمان ہیں، کیسا چن کے آئیں گے؟ تو میں نے بولا تو سب سے زیادہ ووٹ لے کر چن کے آئے گا، اور ایسی اسٹریٹجی تھی کہ وہ چن کر آیا۔ پھر وہ یونیورسٹی ریپرزنٹیٹیو بنا۔ جب میں پولی ٹیکنک کرنے ناندیڑ گیا تو وہاں تو کبھی کوئی مسلم چن کر ہی نہیں آیا تھا، اور کوئی تیار بھی نہیں تھا دشمنی مول لینے کے لیے۔ میں کھڑا رہا سیکریٹری پوسٹ کے لیے، اور ناندیڑ پولی ٹیکنک کا معاملہ ایسا تھا کہ وہاں پر زیادہ وہ جو اسٹیٹ لیول پر الیکشن ہوتے تھے اور اسٹیٹ لیول پر ایڈمیشنز ہوتے تھے اس کے، تو پربھنی کے بچے زیادہ ناندیڑ کو پریفر کرتے تھے۔ تو میں نے کہا مسلم تو اتنے بڑے کالج میں 22 ہی ہے، اور چن کے آنے کے لیے 150 ووٹ چاہیے، 200 ووٹ چاہیے۔
कैसा करेंगे? फिर हमने ग्रुपिज़म किया, उस्मानाबाद वाले अलग, नांदेड़ वाले अलग और परभनी के अलग। परभनी के ज़्यादा थे, चुन के आ गया मैं। स्ट्रेटेजी बहुत मस्त है, और ये जो मुझे अवार्ड मिला है, और मेरे खेल बच्चों के थे ही नहीं बचपन से, और ये जो अभी रज़वी साहब ने कहा ना, ये लाइन पे तो मैं ख़त ही नहीं था, हाँ बिल्कुल नहीं था। और वो जो किस्सा सुना है वो सुन लीजिए। उस वक्त वहाँ पर मुस्लिम प्रेसिडेंट हुआ करते थे म्यूनसिपैलिटी के, और नया नया गार्डन बना था। हम 9th में थे, बच्चे भी नहीं थे, और झूले लगे हुए थे। तो प्रेसिडेंट साहब की बच्ची झूला झूल रही, हमको झूलने ही नहीं दे रही, हमारी उम्र की थी। हमने 1-2 बार बोले, अरे भाई सरकारी है, झूलने दे। तो बोले सरकार कौन है? बोले, तो हमने बोले कौन है? हम खुद सरकार है बोले। उनके अब्बा प्रेसिडेंट थे। तो हम दिलीप कुमार के वो शहीदाई थे, उनकी फिल्में देखते थे। तो मैटनी में हमने देखी थी देवदास, तो उसमें दिलीप कुमार छड़ी से मारता, हमने छड़ी तोड़े, फट बोल के मारे, आज भी उसको है निशान बच्चे को। तो देवदास की एक छड़ी नहीं थी, 2 छड़ियाँ हैं वो। तो एग्रेसिवनेस बहुत ज़रूरी है। और देखिए, अगर ऑर्गेनाइजेशन चलाना है, अगर आप चला रहे हैं, तो आपको फुल टाइम काम करना पड़ेगा। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आपकी मदद करते रहेंगे। सिर्फ किसी प्रोग्राम का ऐलान कर देना और सोचना कि हो जाएगा, वो होने वाला कतई नहीं है जब तक आप उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अब ये मोहम्मद अली जौहर अवार्ड जो है, शुमाल से दक्कन की तरफ कैसा आया? मैंने तो पहले ये समझा कि उसकी न्यूज़ सबसे पहले आई थी असलम मिर्ज़ा साहब के पास। तब तक असलम भाई मुझे मालूम नहीं था, और आपके पास भी आई तो मुझे मालूम नहीं था। ये दोनों डायरेक्ट रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, 450 डेलीगेट्स पूरे हिंदुस्तान से आए थे। उनको हमने जो गिफ्ट दिया था, उस गिफ्ट में जश्न नूरुल हसनैन का झंडा भी डाल कर दिया था। एक वजह। दूसरी वजह, जब हम सीनेट इलेक्शन लड़ रहे थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या जामिया मिल्लिया हो, इतने मुस्लिम बच्चे होने के बावजूद भी वो कुछ सीटें हार जाते हैं। और यहाँ का जो स्टैटिस्टिक था, हमने इस बार ज़हूर के लिए जो सबसे ज़्यादा वोट लिए, वो सिर्फ 9% मुस्लिम वोटों पर हमने इतना बड़ा, अल्लाह ने हमारा साथ दिया और प्लानिंग को सक्सेस किया। मुस्लिम ग्रेजुएट फोरम में इस वक्त 8 ज़िलों में 21,000 मेंबर्स हैं। कितने हैं? 21,000। सिर्फ औरंगाबाद शहर में 5,500 है। लेकिन ये तो 4 ज़िलों में होता है, 4 ज़िले और 32 तालुके। और फिर हमको मखदूम फारूकी साहब हो या फिर इर्तिकाज़ भाई हो और आप लोग हो, सबकी इसमें सरपरस्ती हासिल है। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात की वजह से ये अवार्ड मुझे मिला है। और दिल्ली से भी कुछ लोग आए थे ये स्ट्रेटजी सीखने के लिए। आज इलेक्शन, सियासत में वो लोग काम कर रहे हैं जो सियासी शौर कतई नहीं रखते। और हमारी दौड़ कॉरपोरेशन के आगे नहीं है। क्यों कॉरपोरेशन? ये 25 जो वार्ड है, वहाँ से मुस्लिम ही चुन के आने वाला है। जब तक इक़्तिदार में हमारी हिस्सेदारी नहीं रहेगी, हम इसी तरह पीसते रहेंगे। अभी हमारा एक नया सर्वे कंप्लीट हुआ है, जो हम पिछले 1-1.5 साल से कर रहे हैं। और जिन लोगों ने उस सर्वे में हमारी मदद की, यहाँ सब बैठे हैं, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। महाराष्ट्र में 22 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी है जहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट चुन कर आ सकता है। अब हम उसको इसलिए डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन हो, उसमें हमारा डेटा बाहर ना आए, वरना उसमें ही खड़े हो जाएंगे हमारे लोग। इस वक्त किसको साथ देना है, क्या देना है, वो सब आप जानते हैं। लेकिन जब यहाँ पर असेंबली के इलेक्शन आएंगे और हम वॉलंटियरली काम करेंगे उन लोगों के लिए, यहाँ से हम दूर चले जाएंगे। आप देखना, आज महाराष्ट्र असेंबली में सिर्फ 10 मुस्लिम आमदार हैं, MLAs हैं। और मैं अल्लाह की ज़ात से इस वक्त ये उम्मीद रखता हूँ कि ये आंकड़ा, ये याद रखना, लिख लो दिल पे, ये आंकड़ा कम से कम 13
या ज़्यादा से ज़्यादा 16 तक हम लेकर जाएंगे, 16 MLAs, और हमको पार्टी से कुछ लेना देना नहीं, वो किसी भी पार्टी का हो, कुछ भी हो। आप आने वाले असेंबली इलेक्शन में 16 MLAs देखोगे, 13 तो 100% देखोगे। आप लोगों ने मुझे बुलाया यहाँ पर बात करने का मौका दिया। एक बात मैं आखिर में कहता चलूँ कि सलीम सिद्दीकी सर ये चाहते थे, सलीम सिद्दीकी साहब, कि ये प्रोग्राम बड़ी जगह हो। तो मैंने कहा कि सलीम भाई ये प्रोग्राम अगर आप लोग कर रहे हैं तो बैतुल यतीम में ही होगा, चाहे लोग ज़्यादा आए या कम आए। तो उन्होंने कहा क्यों? वो चाहते थे कि वो खुद बड़ा हॉल करें क्योंकि वो भी जॉइंट वेंचर में है इसमें। मैंने कहा नहीं, बैतुल यतीम में इसलिए होगा कि आज हमारी कौम पूरी की पूरी यतीम हो चुकी है, माशी तौर पर, मजहबी तौर पर नमाजें पढ़ रहे हैं लेकिन फहम नहीं है दीन की, शिद्दत है। मॉरली भी हम यतीम हैं, आज हर तरह से हम यतीम हैं। इसलिए इस प्रोग्राम को यहाँ रखा गया। मैं एक बार फिर आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और वो जो 22 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की मैं बात कर रहा था, अब मैं ये चाहता हूँ कि जो पीछे बैठा है पूरा तबका, जिन्होंने उस मिशन में काम किया है, तो अब हम 3 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो हम जीत सकते हैं। औरंगाबाद, अकोला, अब हम उसका काम करेंगे। कैंडिडेट कोई भी हो, पार्लियामेंट में अगर आप सबने साथ दिया तो हम 3 MP भी भेज सकते हैं। मेरा होमवर्क पूरा हो चुका है और आपकी ज़रूरत है। और मैं एक चीज़ अबूबकर साहब माजरत के साथ कह दूँ, जो हमने काम किया है मुसलसल, देखिए वारिसान और फेम के लोगों को हमने इस काम में इन्वॉल्व नहीं किया। ये हमारी एक नई टीम है। जब 13 या 16 MLAs हो जाएंगे उस वक्त हम उस टीम का इंट्रोडक्शन आपसे करवाएंगे। अब जैसा जालना में मैंने बड़े बड़े लोग, अब सबसे बड़े तो इकबाल पाशा है हमारे लिए। मैंने बोला इकबाल भी फ़ोन किया, जालने में वोटर्स कितने हैं? 35,000। फाइनल आंकड़ा कितने का आया था काबिल भाई बोलिए? एक मेंबर बता दिया 38,000। 329 यादियाँ हमने डाउनलोड की जो अप्रैल में शाये हुई है। एक वोटर गिना, 66,000 मुस्लिम वोटर है और मराठा वोटर 52,000 ही है। फिर उसको हमने फैमिलीज़ में कन्वर्ट किया। 20,000 घर होंगे ना भाई, एक में 3 भी, उसमें से 17,000 लोगों के कॉन्टेक्ट नंबर हमने जमा किया। हाँ, अब हम उनको करेंगे। तो वो जो पीरियड रहेगा 2-1 महीने का, जश्न इर्तिकाज़ भी चलता रहेगा और ये भी चलता रहेगा, इसलिए कि लोगों का शक न जाए कि ये जश्न इर्तिकाज़ वाले ये भी काम कर रहे हैं। ये तो लगे हुए हैं। मिट्ठू भाई की कॉन्स्टिट्यूंसी परभनी, मिट्ठू भाई को डेटा दे दिया मैंने, 3,29,000 वोटर्स। जब हमने इनसे पूछा सबसे 75, 70, 98,800 वोटर से 25,000 फैमिलीज, उसके फ़ोन नंबर जमा करने का काम चल रहा है। कोई भी खड़े रहो, मुस्लिम होना, वो है नहीं है उसका मामला अल्लाह के साथ है। आपको आपका आदमी भेजना है, बस ख़त्म। और भाई जब एक का काम कर दिया तो हमको पूछे ना पूछे, रिस्पेक्ट दे ना दे, क्या लेना देना है हमारा? कुछ भी नहीं है। मिट्ठू भाई खुद शजदर हो गए, पूरा डेटा मैंने दिया और वहाँ पर मराठा MLA चुन के आता है। मराठा वोटर्स की तादाद है सिर्फ 58,000। प्रॉपर वोट डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम करेंगे प्रॉपरली, ये सिटी निकलती है नांदेड़। अब ये बाद में मैं जब होऊंगा उस वक्त ये और काम करने वाले, और पूरे परभनी में इतना बड़ा सर्वे हुआ
सिवाय मिट्ठू भाई के किसी को मालूम नहीं था। और मैंने कहा कि तुम प्रैक्टिकली इन्वॉल्व नहीं होना। मैं आज करेक्ट मिट्ठू भाई, इनको प्रैक्टिकली अब अल्लाह तबारक व तआला अकोला बालापुर में तुमको इतने हाथ दे रहा है काम करने के लिए, सिर्फ तुम्हारी तड़प और लगन के लिए। ये घर, ये बिस्तर ऐसा होना, वो टॉयलेट वैसा होना, वो फुलाना ऐसा होना, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। अकबर बादशाह की मज़ार पे जाओ, वहशत होंगी, रुक नहीं सकते वहाँ पे आप 10 मिनट, इतनी वहशत होती सिकंदरा में। कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, कितना भी अच्छा खाना खा लो, हमारी अकड़ियों को तो कीड़े ही खाने वाले खबर में, और वही खबर में दफनाने वाले। और इतने बेचैन हो जाते हैं लोग तदफीन के वक्त, क्या लगा है, क्या लगा है, क्या लगा है, दफनाओ, गाड़ो और चल। ये हालत है साहब, ये दुनिया की हकीकत है। हम ये चाहते हैं कि तालीम याफ्ता तबका अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग उन्वादनात पर जुड़ा रहे और दर्द लेकर पैदा हो। और मैं आखिर में अपने दोस्तों के अलावा मेरी फैमिली का बहुत मशकूर हूँ। वो कभी रिवाजन उन्होंने ज़िंदगी नहीं गुजारी। मेरा जो भी काम होता है आमन्ना सद्दकना के साथ मेरे बच्चे और बीवी काम करती है। जश्न नूरुल हसनैन में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, ये बात बोलने की नहीं है, लेकिन बच्चों की तारीफ़ अगर की जाए तो वो और आगे बढ़ेंगे। दोनों किताबें ज़हूर ने प्रिंट करवाई है, वो बैठा है पीछे। अब बोल रहा है मुझे कि इर्तिगाज़ अंकल की वो नई किताब कब आने वाली है, फिर पैसे ख़त्म हुए तो दूंगा नहीं मैं, तो मैं बोल दे रहा हूँ बेटो डायरेक्ट आपके साथ। और देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि काम करने वाले तो बहुत हैं, जो काम करने वाले हैं उनके लिए असबाब नहीं है, और जिनके पास असबाब है उनके पास काम करने वाले नहीं हैं। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और एहसान मानता हूँ कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने फौजिया ख़ान और तहसीन और वसील के वैसे दोस्त दिए। वसील भी 45 साल से मेरे साथ है। ये जितनी भी प्रोग्राम होते हैं, आपने इसका कभी चंदा होते हुए देखा, कभी किसी सिटी में? फौजिया मैडम तो आज इतनी यूज्ड हो गई कि मेरा फ़ोन जाते पर, हाँ क्या प्रोग्राम कर रहा तू, अब क्या है, कितने लगेंगे, ये तुम्हें खुशकिस्मत हो इसके लिए। और काम करने वाले वसील की सदारत में आप तमाम लोग हो। ये तो फेम, ये तो वसील वारिसान के है, फेम का भी बहुत बड़ा ग्रुप है। और आपको एक खुशखबरी ये सुना दूँ कि नेपाल से एक इंक्वायरी आई थी कि हम वारिसान का एक ग्रुप वहाँ कायम करना चाहते हैं। कासिम इमाम साहब मुसलसल कर रहे हैं कि बॉम्बे में हमको शुरू करना है। देखेंगे, अबू बकर अगर करना है तो हम इजाज़त दे देंगे, और नहीं करना है तो अबू बकर को ज़िम्मेदारी दे देंगे कि अबू बकर फ़ैसला करो, बराबर हो जाता था। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अबू बकर साहब से मैं बहुत अदबन एक गुजारिश करता हूँ कि कासिम भाई या गुलपोशी चलेंगे, कासिम भाई इतने दूर से आर्टिकल लिख के लाए, अगर ये पहले मालूम होता तो अपन किसी अखबार में छपने ही नहीं देते उस आर्टिकल को। तो उनको पढ़ना है, देखिए आप डिसीज़न लीजिए। मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अपने फैमिली का, अपने रिश्तेदारों का, अपने दोस्तों का और मेरी माँ बहनों का मशकूर हूँ। ये जो अवार्ड मुझे मिला था, मुझे पता नहीं था कि इसमें हमदर्द, जामे हमदर्द के लोग हैं, जामे मिल्लिया इस्लामिया के लोग हैं, अलीगढ़ के लोग हैं और बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स हैं। ये अवार्ड लेते वक्त मुझे बहुत शर्म आ रही थी, मैं अपने आप को छोटा समझ रहा था कि यार ये, और एक शक भी हो रहा था। और मैंने हल्फिया पूछा कि ये रिकमेंड तो तुमने नहीं किया ना दिल्ली जाने। उन्होंने कहा कि बखुदा मेरे वालिद की कसम, मुझे मालूम ही नहीं तुमको। मैं ये समझ रहा था कि फौजिया मैडम दिला रही है अवार्ड, ये भी मेरे इसमें थी। और अल्लाह के वास्ते काम करने वालों को अवार्ड वगैरह मत दो, ये थक के बैठ जाएंगे। और जो इत्तेहाद हमारा कायम है, ये इत्तेहाद ख़त्म हो जाएगा। इस शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज दरिया में है,
बैरून दरिया कुछ नहीं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। खालिद भाई के लिए सिर्फ़ एक शेर इकबाल का कि यकी महकम अमल पै हम मोहब्बत फ़ातह आलम, जिहाद ज़िंदगानी में यही है मर्दों की शमशीरें।